ترک وفا بائی نایاب جیلانی ایپیسوڈ 7۔ پیاری مالا، لگتا ہے رات کو سہیلیوں کے ساتھ لمبی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ جو مسلسل ان آوازوں کے بارے میں سوچتے ہوئے سخت اذیت میں مبتلا تھی، عیسیٰ کی شوخ آواز سن کر بالکل ڈھہ سی گئی۔ کیا وہ کبھی آفاق کا گھناؤنا چہرہ عیسیٰ کو دکھا پائے گی؟ کیا عیسیٰ کو یہ انکشاف ہلا کر نہ رکھ دے گا؟ وہ کس قدر اذیت محسوس کرے گا، اسے کتنا دکھ ہوگا؟ مگر مالا اسے آفاق کا کریہ روپ ہر صورت دکھانا چاہتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، چاہے عیسیٰ یقین کرتا یا نہ کرتا، مگر وہ آفاق اور سوزن کے ہاتھوں خود کو مزید بیوقوف نہیں بننے دے سکتی تھی۔ اسے آفاق کے دھوکے نے اتنی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی جس قدر سوزن کی غلیظ سوچ نے دکھ اور اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ بظاہر کیسی ہمدرد، پرخلوص اور نیک نیت نظر آتی تھی، مگر در پردہ سوزن کیا تھی؟ مالا کچھ تو جان چکی تھی اور کچھ جاننے کے قریب تھی۔ ایک بات تو طے تھی، مالا اب سوزن اور آفاق کے جھانسے میں آنے والی نہیں تھی۔ ویسے یار، یہ خوبصورت روحیں اور پریاں مالا کو نظر آتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ آفاق کی شوق کھنکھناتی آواز مالا کو پر اذیت سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی تھی۔ وہ گمسم سی آفاق کو دیکھنے لگی۔ کیا کوئی اتنا ڈرامے باز ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، پریاں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہماری غیر موجودگی ہی میں کیوں آتی ہیں؟ عیسیٰ بھول پن کا مظاہرہ کرتا آفاق سے پوچھ رہا تھا۔ اس بات سے بے نیاز کے سامنے بیٹھا لڑکا کتنا مکار اور ہوشیار ہے، اور کس طرح آستین میں بیٹھ کر ڈسنے کے ارادے باندھے ہوئے ہے۔ مالا کو ایک مرتبہ پھر سوزن اور آفاق کی باتیں زہر آلود کرنے لگی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہیں 2 پل میں آفاق کے چہرے پر سے نقاب کھینچ دے۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر ان الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی جو اسے کچھ دیر بعد عیسیٰ کے گوش گزار کرنے تھے۔ مالا کو اتنی سوچ بچار میں گم دیکھ کر عیسیٰ نے کھنکھار کر شرارتاً کہا، مالا ڈیئر، پھر تو نہیں کوئی سہیلی دکھائی دے رہی؟ عیسیٰ پلیٹ میں چمچ بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کیا پھر کوئی پری نظر آئی؟ حسین و جمیل اور نازک اندام سی؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، جبکہ مالا بہت اذیت میں تھی۔ وہ اسے اپنی تکلیف فوراً بتا دیتی اگر آفاق سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ محض آفاق کے منظر سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جوں ہی اٹھ کر وہاں سے جاتا، مالا عیسیٰ کو اس کی حقیقت فوراً کھول کے بتا دیتی۔ چاہے نتائج کچھ بھی نکلتے، اسے پکا یقین تھا اس گھر پر کسی آسیب کا سایہ نہیں، یہ آفاق اور سوزن کی کوئی ملی بھگت تھی۔ یقیناً سوزن عیسیٰ سے کوئی پرانا بدلہ لے رہی تھی اور مالا کو خوف زدہ کر کے اسے ٹیز کر رہی تھی، مگر آفاق کیوں اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھا؟ اپنے محسن اور دوست کے ساتھ کھلا دھوکہ کر رہا تھا۔ مالا، کیا ہو گیا تمہیں یار؟ اسے پھر کسی سوچ میں گم دیکھ کر اب کہ عیسیٰ کچھ متفکر ہو گیا تھا، مالا گویا ایک دم ہڑبڑا گئی تھی۔ تم اس معاملے میں اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں، وہم ہے بس تمہارا۔ اس نے چپ بیٹھی مالا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تب مالا کچھ تلخ لہجے میں چٹکی تھی، میرا وہم نہیں، حقیقت ہے یہ سب۔ وہ آفاق کو چپتی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ سمجھے بغیر نرمی سے بولا، ایک ہی بات کو بار بار سوچوں گی تو یہ حقیقت ہی لگے گا۔ آہٹیں، آوازیں، دیکھو مالا، ایک وہم کو سر پر سوار کرنے سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے گویا سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ کبھی تم نے خیال کیا، اکیلے بیٹھنے سے ہمارے کان خاموشی کے سناٹوں کو محسوس کرتے ہیں، جیسے رنگ رنگ کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اسی طرح آنکھوں کو سختی سے بند کر لینے کے بعد اندھیرے میں آہستہ آہستہ عکس ابھرتے ہیں۔ ہماری تصوراتی دنیا کے کئی طرح کے اور کئی قسم کے منظر ابھرتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہوتا ہے، حقیقت سے قطعاً دور۔ عیسیٰ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، گویا پہلے والی مذاق کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ اسی طرح آفاق بھی تائیدی انداز میں سر ہلاتا گویا عیسیٰ سے متفق تھا، اور مالا کو وہ سراسر ڈرامہ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے عیسیٰ، مالا کچھ زیادہ وہمی ہو رہی ہے، یہ سب ٹھیک نہیں۔ اسی طرح تو انسانی نفسیات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ وہ چلاک بڑی ہمدردی کے ساتھ عیسیٰ سے مخاطب تھا، جبکہ عیسیٰ سنجیدگی کے ساتھ اسبات میں سر ہلا رہا تھا، اور مالا کا دل چاہ رہا تھا کہ آفاق کا کریہ منہ نوچ لے۔ اس نے ایسا منافق زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
یہی تو اسے سمجھا رہا ہوں جو یہ فیل کر رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا آفاق تم نے کبھی محسوس کیا؟ عیسیٰ نے آفاق کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، مجھے کبھی پریاں نظر نہیں آئیں، حالانکہ مجھے پریاں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آفاق نے بیچارہ سا منہ بنا لیا تھا، جیسے اس کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش ابھی تک ادھوری تھی۔ مالا کو اس کی مکاری پر اور بھی غصہ آ گیا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ کاش پریاں مالا کے بجائے مجھے نظر آتی۔ آفاق نے پھر مصنوعی حسرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تب عیسیٰ نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ مت اتنی آہیں بھرو، یہ نہ ہو کہ آج رات تمہاری باری ہو۔ عیسیٰ نے اسے دھمکایا اور وہ دھمک بھی گیا۔ نہیں یار، مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے، پریوں کی تاب نہیں لا سکے گا، وہ منمنا کے بول رہا تھا۔ اتنی ہمت تھی بس؟ عیسیٰ نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم بھی زیادہ بہادر نہ بنو، کیا پتہ آج تمہارے امتحان کی باری ہو۔ آفاق نے اسے چڑھایا۔ مجھے پریاں کچھ نہیں کہتی، بڑا پیار آتا ہے انہیں مجھ پہ۔ عیسیٰ اترایا۔ دھیان سے یار، کہیں پیار پیار کے کھیل میں تمہیں نہ لے اڑیں۔ آفاق نے منہ بنا کے کہا۔ ادھر مالا دہل گئی۔ اللہ نہ کرے، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا۔ اس کا رد عمل خاصا جارحانہ تھا۔ تبھی عیسیٰ اور آفاق دونوں چونک گئے۔ آفاق تھوڑا خفت زدہ رہ گیا تھا، جبکہ عیسیٰ کو بات سنبھالنی مشکل ہو گئی تھی۔ آفاق مذاق کر رہا ہے مالا؟ عیسیٰ نے نرمی سے کہا۔ مذاق بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ وہ روکھے لہجے میں بولتی اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ دونوں کچھ ہونک رہ گئے تھے۔ کیا اس کے مزاج اور دماغ پر بھی تو اثر نہیں ہو گیا؟ عیسیٰ انتہائی متفکر سا مالا کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا، جبکہ آفاق کچھ خفت زدہ سا عیسیٰ کا کندھا تھپ تھپا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کیا بات ہے مالا؟ عیسیٰ جو اپنے کمرے میں آ کر کسی کام میں مصروف تھا، اب مالا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی ذہنی ابتری سمجھ سکتا تھا۔ ان دنوں وہ نہ جانے کن وہموں میں پڑ گئی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بہت دیر کی کوشش کے بعد مالا نے بالآخر بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسے آفاق کے کرتوت کھول کر بتانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کیا؟ عیسیٰ بھی کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ مالا کے تاثرات ہی کچھ ایسے تھے، اور جو کچھ مالا نے بتایا اسے سن کر تو عیسیٰ کا پورا وجود دہل گیا تھا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ مالا کی طرف دیکھا تھا۔ آیا وہ حواسوں میں ہے یا پھر سچ مچ میں خطی ہو چکی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عیسیٰ کا پورا وجود جھنجھنا اٹھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کھڑکی کے باہر کوئی سایہ تھا جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر میں نے آفاق اور سوزن کی آواز سنی تھی۔ میں نیند میں نہیں تھی، نہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی، میں نے خود ان دونوں کی باتیں سنی تھی۔ مالا نے ہونٹ کچلتے ہوئے ایک ایک بات بتا دی تھی، مگر سامنے تو بے یقینی کا عالم ہی کوئی اور تھا۔ عیسیٰ پہلے تو شاکڈ رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابھرے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مالا کو دیکھے جا رہا تھا، اتنی حیرت اور بے یقینی کے ساتھ گویا اسے پورا یقین تھا کہ مالا جھوٹ بول رہی ہے یا پھر غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے مالا؟ عیسیٰ کی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر تھا۔ اسے ایک دم مالا کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ پلیز آپ میری بات کا یقین کریں۔ مالا ایک دم گھبرا اٹھی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ عیسیٰ اتنی شدت کے ساتھ بے یقینی کا اظہار کرے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو جاتا تو اور بات تھی، مگر وہ تو ایک دم غصے میں آ گیا تھا، جیسے اسے مالا کی غلط بیانی پر غصہ آیا تھا اور مالا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ عیسیٰ کی ناگواری بھلا وہ برداشت کر سکتی تھی؟ کس بات کا یقین کروں؟ تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اتنی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہو۔ بس لیتا ہوں کسی سائیکیٹرسٹ سے ٹائم۔ عیسیٰ نے جیسے پریشانی اور تفکر کے عالم میں سر تھام لیا تھا، جبکہ مالا ہاگ تک سی بیٹھی رہ گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مالا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عیسیٰ سے یہ دردناک منظر بھی دیکھا نہیں گیا تھا، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کر کٹھور لہجے میں کہا، پھر سچ کہاں سے بول رہی ہو؟ وہ رکھائی سے بولا، میں جھوٹی ہوں؟ اسے انتہا کا صدمہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا، عیسیٰ نے سختی سے کہتے ہوئے اپنا سر تھام لیا تھا۔ جب تم ایک ایسی بات کرو گی جس کا سر ہوگا نہ پیر، اور جس بات پر میں قیامت تک یقین نہیں کر سکتا، اسے سچ کیسے کہوں؟ مجھے انتہائی تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے، تم نے پھر سے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ اتنا متفکر اور پریشان ہو گیا تھا کہ اسے سامنے چھم چھم آنسو
بہاتی مالا کی موجودگی بھی لمحے بھر کے لیے بھول گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سایہ دیکھا اور ان دونوں کی باتیں خود سنی تھیں۔ وہ بھرائے لہجے میں بولتی بہت اذیت میں تھی۔ عیسیٰ اتنی بے دردی سے اس کی بات رد کر دے گا یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی تکلیف محسوس کر رہی تھی جس کی انتہا کوئی نہ تھی۔ میں کیسے یقین کروں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ عیسیٰ تیز لہجے میں غصے سے بولا۔ سوزن اور آفاق ہی تھے، میں ان کی آوازوں کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی ہوں۔ مالا اب کمزور ہو کر عیسیٰ کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے ہر صورت عیسیٰ کو یقین دلانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ عیسیٰ اسے جھوٹا سمجھنے لگتا، یہ تو وہ کبھی گوارا نہ کر سکتی تھی۔ سوزن اور آفاق کیسے ہو سکتے تھے؟ عیسیٰ گویا ضد ہوا تھا۔ سوزن سینڈیکیٹ کے ہمراہ شہر سے باہر ہے اور آفاق، عیسیٰ بولتے ہوئے ایک دم لب بھینچ کر غصہ ضبط کرنے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، اور آفاق میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں اسیم سٹی میں تھے۔ ایک پل کے لیے وہ میری نظر سے دور نہیں ہوا، اور نہ وہ چھلاوا ہے جو رات کے چند گھنٹے مجھے چکما دے کر دوبارہ میرے ہی گھر میں آ کر سوزن سے ملاقات کرے۔ پھر اسے سوزن سے ملاقات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوزی کسی غیر مسلم سے ہی شادی کرے گی، کسی مسلمان سے کبھی نہیں۔ پھر وہ ایسی لڑکی نہیں جو بوائے فرینڈس کے ساتھ وقت گزاری کرے۔ اور سب سے بڑی بات، ان دونوں کو ملاقات کرنا ہوتی تو کم از کم میرا گھر استعمال نہ کرتے۔ پھر بتاؤ، جب آفاق سارا وقت میرے ساتھ رہا، ہم پوری رات ٹرین میں سفر کرتے رہے، نہ اسے نیند آتی ہے سفر میں نہ مجھے، تو پھر آفاق کوئی جنات کی قوم سے ہے جو لمحوں میں اڑتا ہوا ہر جگہ پہنچ جائے؟ عیسیٰ کا تلخ لہجہ اور کھری کھری باتوں نے مالا کی پوری آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس پہلو پہ مالا نے سوچا ہی کہاں تھا، بلکہ ان دونوں کی آوازیں سن کر وہ ایسی حواس باختہ ہوئی تھی کہ فقط ایک ہی پہلو پہ سوچ رہی تھی۔ عیسیٰ، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھل بھل رونے لگی تھی۔ عیسیٰ سر اٹھا کر جیسے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ دوسرے ہی پل وہ کارپیٹ پہ جھکا مالا کو چپ کروا رہا تھا۔ کیا پاگل پن ہے مالا؟ میں نے یہ کب کہا تم سے؟ وہ اس کے آنسو پونچھتا خود بھی جیسے الجھ رہا تھا۔ گویا یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھا۔ مالا کے چہرے کو دیکھتا تو وہاں سچائی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، اور اگر دوسری طرف غور کرتا تو دماغ چکرانے لگتا تھا۔ آفاق اور سوزن دو الگ الگ دنیاؤں کے لوگ تھے، ان کے درمیان کبھی ملاقاتوں کا ریلیشن نہیں رہا تھا۔ پھر عیسیٰ کے گھر میں ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جبکہ مالا جو بات کر رہی تھی اسے عیسیٰ بھلا کیسے مان لیتا؟ اس کی اتنی ابتر کنڈیشن دیکھ کر علی عیسیٰ نے ماہر نفسیات سے رجوع کرنا شروع کیا۔ وہ ہر ڈاکٹر سے یہی کہتا، میری بیوی وہم اور خوف کا شکار ہے۔ اس کے لیے مالا کی صحت ہر دنیاوی کام سے اہم ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ دفتر میں کم اور ڈاکٹرز کے کلینک میں زیادہ خوار ہونے لگا تھا۔ کبھی پاپا کو ہسپتال لے کے بھاگتا، کبھی مالا کو۔ اس کی زندگی کا مقصد گویا یہی رہ گیا تھا۔ مالا عیسیٰ کی حالت دیکھ دیکھ کر کٹتی تھی، پھر خود ہی اس نے ایک پہاڑ جتنا فاصلہ کر لیا تھا، یہی کہ وہ عیسیٰ کو اپنے خوف کے متعلق کچھ نہیں بتائے گی۔ اس فیصلے نے مالا کو مطمئن کر دیا تھا، اور اب وہ اندر ہی اندر پگھلتی رہتی، مگر عیسیٰ کو کچھ نہ بتاتی۔ اس کی بہتر حالت کو دیکھ کر آفاق سمیت چاچو اور عیسیٰ نے بھی سکھ کی سانس لی تھی۔ پھر کچھ دن بہت اچھے گزرے۔ عیسیٰ نے مالا کو دوبارہ شو لے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ پھر سے شو لے چلی جاتی، کلاسز اٹینڈ کرتی۔ اس کا کورس بھی مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میکس کو پکڑ لیا۔ وہ اور ہیرا کیفے سے لوٹ کر آئیں تو میکس پر ان دونوں کی نظر پڑ گئی تھی۔ پھر مالا نے میکس کے وہ لتے لیے کہ وہ تو بیچارہ حق تک رہ گیا تھا۔ تم بواریا کے انسٹیٹیوٹ میں ڈچ پڑھاتے تھے اور اب یہاں ڈچ سیکھتے ہو؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ مالا کے طنز نے میکس کو بوکھلا دیا تھا، تاہم وہ گھبرایا نہیں تھا۔ مالا جو سمجھ رہی تھی وہ میکس کو لاجواب کر دے گی، اس کا جواب سن کر چپ سی ہو گئی۔ میں یہاں ڈچ پڑھنے نہیں آتا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ ضروری تو نہیں میں یہاں ڈچ ہی پڑھوں، مجھے کچھ اور زبانیں سیکھنے کا بھی چسکا ہے۔ میں آج کل عربی اور افریقی لینگویج کورس کر رہا ہوں، میکس نے اطمینان سے کہا تھا۔ مالا اپنا سا منہ لے کے رہ گئی اور میکس یوں دانت نکال رہا تھا جیسے مالا کو لاجواب کر کے لطف اندوز ہو رہا ہو۔
اور تم مون کو کب سے جانتے ہو؟ مالا نے پھر سے ذرا چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کافی عرصہ پہلے سے، میکس نے بے پرواہی سے بتایا تھا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پہ بولا۔ تم نے میری برتھ ڈے پارٹی پہ ضرور آنا ہے، اور ہیرا کو تو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ ہمیشہ کی طرح سادگی سے بتا رہا تھا، بلکہ یاد دلا رہا تھا کہ مالا کہیں بھول نہ جائے۔ ہیرا نے پرجوش انداز میں حامی بھر لی تھی، جبکہ مالا کچھ الجھتی ہوئی پلٹ آئی۔ جب وہ گھر آئی تو نینی نے بتایا کہ چاچو کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ مالا نے یہی سمجھا تھا کہ مہمان 2-4 تو ضرور ہوں گے، مگر ڈرائنگ روم میں جھانکنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ مہمان صرف ایک ہی ہے، اور وہ بھی عیسیٰ کا انتہائی ناپسندیدہ۔ مالا کو مہمان کی خصوصیات کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ کون تھا اور اتنے عرصے میں پہلے کیوں نہیں آیا۔ مالا کو ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے معمول کے مطابق ڈرائنگ روم میں چائے کے لوازمات بھیجے اور پھر خود نماز ظہر ادا کرنے لگی تھی۔ آخری سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی ناگوار سی آوازیں ابھرتی سنی تھی، جیسے کوئی غصے میں تیز تیز بول رہا تھا۔ مالا نے جائے نماز لپیٹ کر شیلف پر رکھی، پھر سلیپر پہن کر جلدی سے باہر آ گئی۔ نینی کچن میں مصروف تھی اور اس شور سے قطعاً بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی، گویا جو کچھ ہو رہا تھا اس کی بلا سے ہوتا رہتا۔ مالا تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں عیسیٰ اور چاچو دونوں کو دیکھ کر ایک دم رک سی گئی۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر سر جھکائے آفاق بھی بیٹھا تھا، جبکہ عیسیٰ بہت غصے کے عالم میں زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ مالا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پروفیسر کیوں آیا تھا یہاں؟ آپ نے اسے دھکے دے کے کیوں نہیں نکالا؟ عیسیٰ کی ذہن میں بجھی آواز سن کے مالا ٹھٹک گئی تھی۔ تو کیا وہ آدمی پروفیسر بشر تھا؟ مالا گویا سر تاپا حیران رہ گئی تھی۔ پروفیسر بشر کو دیکھنے کی سعادت سے محروم رہنے کا بھی اسے کلک تھا۔ وہ ذرا آگے بڑھ کر پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے کان اندر کی آواز پہ لگا دیے تھے۔ چاچو بجھی آواز میں گویا صفائی پیش کر رہے تھے۔ پرانی دوستی کا لحاظ تھا، پھر گھر سے کیسے نکال دیتا؟ میری احوال پرسی کے لیے آیا تھا۔ چاچو کی آواز بہت ہلکی تھی، جیسے انہیں بھی پروفیسر کا آنا پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مہمان کا لحاظ کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ شیطان کی اولاد ہے، ایک دم خبیث انسان، پھر کسی سازش کے تحت آیا ہوگا۔ آئندہ مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے گھر آیا ہے تو یہ اس کے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ نے گویا وارننگ دی تھی، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ چاچو بیچارے سنجیدہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بس لاؤنج میں آفاق رہ گیا تھا، جس نے مالا کی موجودگی محسوس کر لی تھی، اور اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر خود بھی پیچھے آ گیا۔ مالا تالاب کی طرف جا رہی تھی، پھر تالاب کے اونچے کنگرے پر بیٹھ کر سر جھکائے کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ آفاق بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا تھا، پھر جس طرح مالا قدموں کی آہٹ پر حواس باختہ ہو کر چونکی تھی، آفاق سے یہ منظر بھلائے نہیں بھولا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ نظر آئی تھی، یعنی اس کے چہرے پر جو پہلا تاثر ابھرا تھا وہ خوف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ سہم گئی تھی، یعنی آہٹیں اسے سہما دیتی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر شکستہ ہو رہی تھی، اس بات سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ اپنے خول میں سمٹ رہی تھی، اس بات سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ فی الوقت مالا آفاق کو دیکھ کر کچھ سنبھلی تھی۔ یہ قدموں کی چاپ کسی غیر مرئی مخلوق کی نہیں تھی، تبھی اس کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا، مگر یہ سکون لمحاتی تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ غصے کے ساتھ آفاق سے مخاطب تھی۔ کیوں آئے ہو؟ کوئی کام تھا تو نینی سے کہتے۔ مالا کے چہرے پر غصے کی شکنیں تھیں۔ آفاق کچھ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا تھا۔ وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا کہ مالا کی اسے دیکھ کر طبیعت کیوں بگڑ جاتی ہے، اور مالا کو پچھلی کئی راتوں کی اذیت بھلائی نہیں بھولتی تھی۔ پھر اس کی مکاری اور سوزن کے ساتھ اس گھر میں ملاقات نے تو مالا کے حواس معطل کر دیے تھے۔ پھر سونے پر سہاگا عیسیٰ اس کی بات سرے سے مانتا ہی نہیں تھا۔ مالا، تمہیں کوئی الجھن ہے تو بتاتی کیوں نہیں؟ کیا حقیقت میں تمہیں کچھ سنائی یا دکھائی دیتا ہے؟ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ تب مالا نے سر جھٹک کے کہا، ہاں، نظر تو بہت کچھ آتا ہے۔ اس کا انداز بلا کا معنی خیز تھا۔ کیا؟ وہ سمجھے بغیر بولا۔ بہت جلد جان جاؤ گے، مالا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تب آفاق ایک مرتبہ پھر سمجھے بغیر کہہ رہا تھا، کیا مجھے بھی کچھ نظر آئے گا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، مالا دو ٹوک لب و لہجے میں بولی تھی۔ تب آفاق شوق سا ہو گیا، پریاں نظر آئیں تو بات بھی بنے۔ وہ مسکراتے ہوئے منہائم کے بادلوں کو دیکھنے لگا۔
گہرے ہوتے بادل جیسے برسنے کو بےتاب ہوں، مرغابیوں کے گول محو رقص تھے، سفید دودھ جیسی گونجیں گا رہی تھیں۔ پریاں بھی دکھائی دے جائیں گی، تمہیں فکر کس بات کی ہے؟ مالا نے تلخی سے پوچھا۔ آفاق کے انجان پن پر اسے سخت تاؤ آ رہا تھا، جبکہ وہ اس کا تلخ مزاج سمجھے بغیر پرانی جون میں بولے جا رہا تھا۔ میں ایفی سے مخلص ہوں، محبت کرتا ہوں، اور عنقریب عیسیٰ ہماری شادی کروا رہا ہے۔ تم روحوں اور پریوں کے چکر سے نکلو تو کچھ نظر بھی آئے۔ تمہیں اپنی چھٹی بہن بنایا تھا اور پہلی 5 سگی بہنوں سے زیادہ پروٹوکول دیا، پر تم تو ستیلی بہنوں سے بھی بڑھ کر بے مروت نکلی ہو۔ آفاق بے ساختہ شکوہ کر اٹھا۔ دراصل مالا کے بدلتے تلخ رویے نے عیسیٰ کے ساتھ ساتھ آفاق کو بھی خاصا اپسیٹ کر رکھا تھا۔ کہاں تو وہ اتنی دلچسپی لیا کرتی تھی اس کی شادی اور محبت کی سٹوری میں، اور کہاں اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ بات بھی کرتی تو 7 پتھر اٹھا کر۔ یہ صورتحال آفاق کے لیے بھی بہت پریشان کن تھی۔ تمہاری بات طے ہو گئی؟ مالا گویا چیخ پڑی، یعنی اس کی بے خبری میں ایفی کی ذات پر کیسا ظلم ہونے والا تھا۔ مالا کی تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ تو کسی بھی صورت آفاق جیسے منافق کے ساتھ ایفی کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی، مگر تمہاری وجہ سے سب پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ آفاق کا منہ اتر گیا تھا، تاہم وہ اسی بات پر خوش تھا کہ مالا اس کے ساتھ بات تو کر رہی ہے، ورنہ اتنے دن سے آفاق کو دیکھ کر راستہ بدل جاتی تھی، سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا؟ میری وجہ سے؟ مالا چونکی۔ تو اور کیا؟ آفاق نے پھر سے برا سا منہ بنایا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ لو جی، کیوں کا بھلا کیا سوال؟ عیسیٰ کو ڈاکٹرز کے ہاں چکر لگانے سے فرصت ملے تب نا؟ آفاق پھولے منہ سے گویا ہوا۔ وہ سر جھکائے گھاس نوچ رہا تھا، جبکہ چہرے پر مصنوعی خفگی تھی۔ تمہارے گھر والے مان گئے؟ مالا متحیر رہ گئی، تو گویا اس کی بے خبری میں اتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ سد شکر کہ اس کی بیماری میں معاملہ التوا میں پڑ گیا تھا۔ عیسیٰ نے بات کی تھی، مانتے کیوں نہ؟ وہ اترایا۔ اب تم روحوں کو بھاڑ میں جھونک کر جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھیں گے۔ آفاق لمحوں میں پرجوش ہو چکا تھا۔ مالا کی کیفیات سمجھے بغیر اپنا اگلا پروگرام اسے بتا رہا تھا، جبکہ مالا کچھ دیر کے لیے تو گم سم ہو کے رہ گئی تھی، تو گویا ایفی کو ڈوبنے سے وہ ہرگز بچا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایفی کو بھلا بچاتی بھی کیسے؟ اس کی ممی تو گویا سب تیاریاں مکمل کر چکی تھی۔ عیسیٰ اور آفاق کے جاتے ہی وہ ایفی کے گھر آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ایفی کی ممی اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ ایک با اخلاق مہمان نواز خاتون تھی اور مالا کو تو خصوصی اہمیت دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہنستی مسکراتی ایفی بھی آ گئی۔ اس کے انتہائی نفیس نقوش میں سرخیاں اتر آئی تھیں۔ چمکیلی آنکھیں اور مسکراتے ہوئے لب بتا رہے تھے کہ وہ اپنی شادی کے قریب آنے پر بہت خوش تھی۔ مالا سے اس کی خوشی میں بدمزگی گوارا نہ ہو سکی تھی، مگر وہ اتنی پیاری لڑکی کو بے خبری کے عالم میں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بہت دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مالا کو بالآخر بولنے کے لیے کچھ الفاظ مل ہی گئے تھے۔ پھر اس نے جھجکتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر لیا تھا۔ تمہیں آفاق سے بہت محبت ہے ایفی؟ مالا نے ذرا جھجک کر پوچھا تھا، حالانکہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت تو ہرگز نہیں تھی۔ ایفی کی خوشی اس کے اندر کا حال بتا رہی تھی، پھر اس کی ہر بات آفاق سے شروع ہو کر آفاق پر ختم ہوتی تھی۔ مالا کا سوال سن کر وہ اس وقت بھی چونکی نہیں تھی، بلکہ بہت جوش کے عالم میں بتانے لگی۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہوں۔ آفاق ہے بھی تو بہت اچھا، اس نے چمکتی آنکھوں سے بتایا۔ وہ اتنی خوش اور پرجوش تھی کہ مالا کا ارادہ ڈاماڈول سا ہو گیا۔ کسی کے اچھا ہونے کی کیا کوئی دلیل ہوتی ہے؟ مالا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، یار، کسی کی اچھائی کو دیکھنے کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اس کی شخصیت کی اچھائیاں دیکھتے ہیں، اور آفاق بہت اچھا ہے۔ ایفی نے گویا اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ آفاق کی تعریف کرنا بھی ضروری سمجھا تھا۔ اور اچھائی کو ناپنے والا کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ مالا نے الجھ کر بھی پوچھا تھا۔ ایفی اس کی بات پر کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ میڈیشن مالا، اچھائی کو ناپنے والا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، بس دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے جو اچھائی اور برائی کو کھوج لیتی ہے۔ ایفی نے کچھ دیر بعد بہت نرمی سے گویا اسے سمجھایا تھا، جبکہ مالا کچھ اور الجھ گئی تھی۔ ضروری تو نہیں ہر اچھا دکھائی دینے والا بندہ مخلص ہو، کیا خبر وہ ڈرامہ کرتا ہو یا اچھائی کے لباس کو پہن کر بھیس بدل کے کسی کو
اپنے سازشی جال میں پھنسانا چاہتا ہو؟ مالا کی گہری کاٹ دار سی بات نے ایفی کو کچھ چونکا دیا تھا، تاہم وہ کندھے جھٹک کر بے پرواہی سے بولی تھی، دلوں کے بھید تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شاید مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مالا کا دل ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ بات کو کسی نہ کسی طریقے گھما پھرا کر آفاق تک لانا چاہتی تھی، مگر ہمت یوں نہیں ہو رہی تھی کہ اسے ایفی کی خوشی کو ختم کر دینے کی تکلیف بھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایفی کا دل ٹوٹے یا وہ پریشان ہو۔ ویسے بھی کسی کی اچھائی جاننے کے لیے دل کا مطمئن ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں نے خود آفاق کو پرپوز کیا تھا، اور یہ اس کی اچھائی تھی جو آج تک اس نے کسی کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ ممی کو بھی نہیں۔ تمہاری فیملی سے تو وہ سب کچھ شیئر کر لیتا ہے، پھر یہ بھی تو دیکھو وہ کتنا پرخلوص ہے، اس کی موجودگی میں کوئی مسئلہ جنم لے اور وہ اسے حل نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ میرا بھائی یہاں نہیں، اور سمجھو اس نے بہت سے ہمارے بوجھ بٹا رکھے ہیں۔ ایفی نے نہایت عقیدت کے ساتھ آفاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بھی مالا کو لگ رہا تھا کہ ایفی کی آنکھوں پر آفاق کی محبت اور اچھائیوں کی پٹی بن چکی ہے، وہ اس کی بات کبھی نہیں سمجھے گی۔ ضروری تو نہیں ہر بلند نظر آنے والا بندہ حقیقت میں بھی بلند ہو، ہر چمکتی چیز سونا بھی تو نہیں ہوتی، مالا دبے لفظوں میں بالآخر کہہ ہی گئی تھی۔ شاید تم بھی ٹھیک کہتی ہو، پر آفاق نے کوئی دکھاوا نہیں کیا، ایفی سنجیدگی سے بولی تھی۔ شاید وہ مالا کی بات کے اندر کی گہرائی میں اتر گئی تھی، پھر اس نے کچھ سنجیدگی بھرے لہجے میں جتایا تھا، تم وہ بات کرو جو کہنا چاہتی ہو۔ وہ سنجیدہ تھی، جبکہ مالا نے بھی چپ رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ پیاری ایفی، تم مجھے بہت عزیز ہو، میں چاہتی ہوں تمہارا بھائی واپس آ جائے، آفاق کے حوالے سے کچھ اور چھان بین کر لو، عمر بھر کے فیصلے اتنی عجلت میں نہیں کرنے چاہیے۔ مالا نے اسے رسان سے سمجھایا تھا، تب ایفی گویا اس کے خدشات سمجھ گئی تھی۔ مجھے تمہارا تفکر بہت اچھا لگا، میرے دل میں تمہاری محبت اور بھی بڑھ گئی ہے، ایفی نے سچے دل سے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر یار میرے بھائی کے آنے میں بہت وقت ہے، پھر بھائی اور ممی دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ آفاق نے بھائی سے بات کر لی ہے، اسے بھی آفاق بہت اچھا لگا ہے کیونکہ عیسیٰ کی گارنٹی بھی موجود ہے۔ وہ مسکرا کر گویا اسے تسلی دے رہی تھی۔ ایفی، کیا خبر وہ نیشنلٹی کا لالچ بھی رکھتا ہو؟ مالا نے کچھ اور وسوسوں کا اظہار کیا تھا، جس پر ایفی کچھ اور بھی مسکرا گئی تھی، بلکہ کہکہا لگا کے ہنس پڑی تھی۔ اس کے کہکہے نے مالا کو کچھ اور ہونک کر دیا تھا، وہ اس کے کہکہے کو سمجھ نہ پائی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو کچھ غلط نہیں، اسے نیشنلٹی مل جائے گی، مگر اتنی آسانی سے نہیں۔ ایفی ابھی تک ہنس رہی تھی، پھر اسے مزید بتانے لگی، یار میری نانی بھی میرے پاپا کو نیشنلٹی ملنے پر خدشات کا شکار تھیں، وہ پاپا کے پیپرز نہیں بننے دے رہی تھی، انہیں خدشہ تھا پیپرز بننے کے بعد پاپا ممی کو اور ہمیں چھوڑ کر جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پاپا ہمیشہ ہماری رہے، نانی کے خدشے بے بنیاد تھے، سو آفاق بھی مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ اتنی مطمئن تھی کہ مالا کو اس کے اطمینان پر رشک آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کا اعتماد قائم رہنے اور خوشیاں برقرار رہنے کی دعا کی تھی۔ اللہ کرے آفاق بہت اچھا رہے تمہارے ساتھ۔ مالا نے سچے دل سے دعا دی اور جانے کی اجازت چاہی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو عیسیٰ مسکراتا ہوا اسے سامنے سے آتا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ میں ٹرے پکڑ رکھی تھی، شاید وہ کچن سے نکل کے باہر آ رہا تھا۔ ٹرے میں کیک، چائے اور نگیٹس تھے۔ مالا نے فوراً آگے بڑھ کر ٹرے پکڑ لی تھی۔ گھر میں کوئی آیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ وہ عیسیٰ کے پیچھے سٹنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، سوزی آئی ہے۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اور سوزن جانے کس موضوع پہ بات کر رہے تھے؟ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، تاہم مالا نے نوٹ کیا تھا سوزی کچھ الجھی سی بیٹھی ہے۔ مالا کو دیکھ کر اگرچہ اس نے جوش اور محبت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر وہ کچھ بجھی بھی لگ رہی تھی، جبکہ مالا کے تو اندر باہر آگ کے بھانبڑ بھڑکنے لگے تھے، جیسے اس رات کا ایک ایک سین دوبارہ اس کی نگاہ میں جم گیا تھا۔ سوزی اور آفاق کی آوازیں مکھیوں کی طرح بھنبھنا رہی تھیں۔ مالا کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ دھوکے باز، منافق لڑکی، اس نے زیر لب بڑبڑا کے کہا۔ وہ دونوں پھر سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ مالا اس پر لعنت بھیج کر جانے کے بجائے وہیں صوفے پہ ٹک گئی تھی۔ اب وہ بڑے غور سے سوزن کے سرخ ابھرے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ چکنا سا مکھن کی ٹکیا جیسا چہرہ سر کو سفور سے اب بھی ڈھکا ہوا تھا، پیچھے کی طرف جیسے رومال کو گرہ لگا رکھی تھی۔ اس کی سوتی راک کی فریل فرش کو چھوتی تھی۔ مالا بنا دیکھے بھی جانتی تھی اس نے گھریلو آرام دہ چپل پہنی ہوگی۔
وہ قدرے مضطرب تھی اور عیسیٰ سے گفتگو کے دوران کبھی کبھی مالا پر بھی نگاہ ڈال لیتی تھی۔ جانے وہ دونوں کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے؟ مالا چونکی تو تب جب عیسیٰ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا جس کی مالا کو توقع تھی اور نہ سوزن کو۔ وہ دونوں کچھ متحیر سے عیسیٰ کو سن رہی تھی۔ میری سالگرہ والی شام تحفہ تم نے مجھے دینا تھا یا مالا کو؟ میری سالگرہ والی شام تحفہ تم نے مجھے دینا تھا یا مالا کو؟ کتنی کنجوس ہو تم۔ اگر ایک سینٹ یا شرٹ مجھے بھیج دیتی تو میری بیوی کے سامنے کچھ عزت بن جاتی۔ کیا سوچتی ہوگی مالا؟ ان لوگوں میں کزنز فرینڈشپ تو ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ نے جس قدر سادگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا تھا، سوزی کے جواب نے عیسیٰ اور مالا کو اسی قدر سن کر کے رکھ دیا۔ تحفہ؟ کون سا تحفہ؟ میں تو آج تک شرمندہ ہوں، مالا کو کوئی تحفہ نہیں دے سکی۔ سوزن نے سر جھکا کر جیسے اعتراف جرم کیا تھا۔ مالا کی سانس تک حلق میں اٹک گئی۔ یہ سوزی کیا کہہ رہی تھی؟ سوزی کتنی جھوٹی تھی، کتنی منافق تھی۔ اس نے خود فون پر مالا کو بتایا تھا کہ اس نے اسے تحفہ بھیجا ہے، پھر اب عیسیٰ کے سامنے کیوں مکر رہی تھی؟ سوزی یہ سب کیا کر رہی تھی؟ مالا کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر۔ اتنی شدید غلط بیانی۔ تحفہ بھیج کر مکر جانا کوئی معمولی بات تھی؟ مالا کو لگا وہ دھڑام دھڑام تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں سوزن کو دیکھا تھا، وہ اب بھی انکاری تھی اور عیسیٰ جیسے سنبھل کر پوچھ رہا تھا، پھر مالا کو تحفہ کس نے بھیجا؟ عیسیٰ کے ماتھے پر شکنیں تھیں اور لہجہ اتنا سخت اور کھردرا تھا کہ مالا کا اندر تک ہل گیا۔ یہ تو تم مالا سے پوچھو، پر یقین مانو میں نے مالا کو کچھ بھی نہیں بھیجا، وہ سادگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ مالا کو وہ کوئی چلاک لومڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر سوزن کا منہ نوچ لے، مگر اس کی ہمت جیسے نچڑ کے رہ گئی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عیسیٰ کو دیکھا تھا، وہ مالا کو ہی دیکھ رہا تھا، گویا اس کے کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ بولو مالا، تم نے تو کہا تھا سوزی سے فون پہ بات ہو گئی، تحفہ سوزن نے ہی بھیجا تھا، پھر یہ کیوں غلط بات کر رہی ہے؟ عیسیٰ کے لہجے میں نرمی تھی، وہ بڑے مان بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے ابھی مالا تردید کر دے گی، جیسے ابھی مالا سوزن کو جھوٹا ثابت کر دے گی، مگر مالا کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اسے لگا دو گہری آنکھیں جو اس کی طاق میں لگی رہتی تھیں، اسے لمحہ بلمحہ عیسیٰ کی نظر سے گرا رہی تھی۔ وہ گرتی جا رہی تھی، گرتی جا رہی تھی، وہ کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ بولتی کیوں نہیں ہو مالا؟ عیسیٰ اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی مذاق میں کہی بات اتنی سنجیدہ صورت اختیار کر جائے گی۔ وہ تو سوزن کو چھیڑ رہا تھا کہ کبھی اسے عیسیٰ کو برتھڈے وش کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ وہ بے نام تحفہ جو اس وقت بھی اس کے ذہن کو الجھا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر سوالیہ نشان بن کر پتلیوں کے سامنے ناچنے لگا تھا۔ مالا نے بتایا تھا وہ بے نام تحفہ سوزن کی طرف سے آیا ہے۔ اس کی سوزن سے فون پہ بات ہو گئی تھی۔ سوزی نے شکریہ بھی وصول کیا اور اب وہ عیسیٰ کے مقابل بیٹھ کر صاف صاف مکر رہی تھی۔ عیسیٰ کو غصہ نہ آتا تو وہ اور کیا کرتا؟ وہ اٹھا کر بریسلٹ لے آیا تھا جو توڑ مروڑ دیا گیا تھا۔ بھلا مالا نے سوزن کا تحفہ کارٹ میں کیوں پھینکا؟ اس نے تب نہیں سوچا تھا، وہ اب سوچ رہا تھا، آخر یہ تحفہ آیا کہاں سے تھا؟ اسے یقین تھا مالا جھوٹ نہیں بول رہی، اور اسے یہ بھی یقین تھا سوزی غلط بیانی نہیں کرتی، پھر مالا کے منہ پر کیوں مکرتی؟ پھر جانے اصل سچ کیا تھا؟ عیسیٰ کا سر تو چکرانے لگا۔ ادھر مالا نفرت امیز نظروں سے سوزی کو گھور رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے سرخ چکنے ابھرے گال نوچ دے، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سوزی کی آنکھوں کو بھی پھوڑ دے، بلکہ کوئی ایسا بھالا اس کے اندر اتارے کہ سوزی کو اس بھیانک جھوٹ بولنے کی سزا مل جائے۔ اس نے عیسیٰ کی آنکھوں میں بے یقینی اتری دیکھی تھی، وہ بھلا چپ رہ سکتی تھی؟ کتنی مکار لڑکی ہو تم، ایک دم شاطر اور چال باز۔ عیسیٰ کی نظر سے مجھے گرانے کے لیے کتنی گھناؤنی حرکت کی ہے تم نے۔ آئی ہیٹ یو۔ دل چاہتا ہے تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دوں۔ تم نے خود فون پہ مجھے بتایا، میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا تھا، تب تم نے انکار کیوں نہ کیا؟ تم نے آج انکار کر دیا۔ تم آج عیسیٰ کے سامنے مکر گئی ہو تاکہ عیسیٰ کا اعتبار مجھ پہ قائم نہ رہ سکے، عیسیٰ مجھ سے نفرت کرنے لگے، عیسیٰ سمجھے کہ میں ایک جھوٹی لڑکی ہوں، یہ مجھ پہ کبھی اعتبار نہ کرے اور میں عیسیٰ کے دل اور نگاہ سے اتر جاؤں۔ مالا ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی، اس کے آنسو بھل بھل گر رہے تھے اور وہ اپنے بالوں کو نوچتی حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔
میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ سوزن اور عیسیٰ دونوں گھبرا گئے تھے۔ عیسیٰ مالا کے لیے پانی لینے کچن کی طرف بھاگا تھا، جبکہ مالا مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ تم ایسا ہی چاہو گی، میرے خلاف سازشیں کرتی ہو، تم انتہائی خبیث ہو۔ یہ میں ہی تھی جو تمہیں جان نہیں سکی، تمہارا کریہ روپ دیکھ نہیں پائی۔ مالا ہانپتے ہوئے زہر خندو رہی تھی، جبکہ سوزن کا سرخ چہرہ آگ کی مانند تپنے لگا تھا۔ مالا کے الفاظ نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مالا، تم پاگل ہو چکی ہو، سوزن نے تلخی سے کہا۔ بہت جذباتی ہو، ایک دم احمق اور بدھو۔ عیسیٰ کو آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے کی تپش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، تم تو چاہتی ہو میں پاگل ہو جاؤں۔ پہلے مجھے تحفے بھیجتی ہو، پھر مکر جاتی ہو تاکہ میرے شوہر کو بدگمان کر سکو۔ مالا چنگاڑی تھی، وہ مزاجن ایسی نہیں تھی، اسے حالات نے مخبوط الحواس کر دیا تھا۔ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی پانی پلایا تھا، پھر سوزن کی طرف مڑ کر تلخی سے بولا، پلیز سوزن، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری وجہ سے مالا کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ عیسیٰ کے انتہائی توہین آمیز الفاظ نے سوزن کو کپکپا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا، دوسرے معنوں میں وارننگ دے رہا تھا کہ اس کی وجہ سے مالا کی طبیعت بگڑی ہے اور سوزن دوبارہ یہاں نہ آئے۔ اس ذلت بھرے احساس نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس نے مالا کو تحفہ بھیجا ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی اپنی صفائی میں کچھ بول گئی تھی جسے عیسیٰ نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو مالا کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے پچکار رہا تھا، نرمی اور پیار سے سمجھا رہا تھا، میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتا، تمہارا جو مقام میرے دل میں ہے اسے کوئی بھی بدگمانی ختم نہیں کر سکتی اور نہ مٹا سکتی ہے۔ سوزن مکرتی ہے تو 100 دفعہ مکر جائے، مجھے یقین ہے مالا جھوٹ نہیں بولتی۔ عیسیٰ کے نرم پھوار جیسے الفاظ جاتی ہوئی سوزن کے سماعتوں میں بھی اتر گئے تھے۔ اس کے دل میں نیزے کی انی جا چپی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ عیسیٰ کے الفاظ سوزن کے منہ پر تماچا تھے۔ کبھی وہ کہتا تھا کہ سوزن جھوٹ نہیں بولتی، آج وہ کہہ رہا تھا مالا جھوٹ نہیں بولتی۔ وقت انسان کو کیسے دوراہے پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ اپنے ایمان اور یقین سے کہہ سکتا تھا مالا اور سوزن دونوں جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، مگر وہ ایسا نہیں بولا تو گویا اس کا یقین مالا پر بھاری تھا۔ سوزن کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ مالا اس کی بیوی تھی، جبکہ سوزن صرف ایک کزن۔ رشتوں میں فرق بہت تھا، اعتبار اور اعتماد کی نوعیت بھی کچھ اور تھی۔ اس نے فرش پر گرے بریسلٹ کو دیکھا، پھر جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس بریسلٹ کی وجہ سے کتنے دلوں کا نقصان ہوا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، سوزن کا اعتبار مالا سے اٹھ گیا تھا اور مالا کا اعتبار سوزن سے اٹھ گیا تھا۔ ایک قرآن کی قسم کھا رہی تھی، ایک مقدس انجیل کی قسم کھا رہی تھی۔ ان دونوں سے بھی زیادہ عیسیٰ مشکل میں گرفتار تھا۔ بھلا وہ ان دونوں میں سے کس کا یقین کرتا؟ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست تھیں شاید۔ جانے غلط کیا تھا، جانے غلط کیوں تھا اور کیسے ہو رہا تھا۔ عیسیٰ نے مالا کے لبوں سے پانی کا گلاس ہٹایا تو اس کی سماعتوں میں سوزن کی آواز اتری۔ وہ سینے پر سلیب کا نشان بناتی بھرائی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ منظر بے انتہا اذیت ناک تھا۔ مقدس انجیل کی قسم، یہ لڑکی خسارہ اٹھانے والی ہے، اسے انسانوں کی پہچان ہی نہیں۔ سوزن کی دردناک آواز لاؤنج میں گونجتی رہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی روک کو پیروں میں رولتی الٹے سیدھے قدم اٹھاتی کبھی اس گھر میں دوبارہ نہ آنے کے لیے چلی گئی تھی۔ جبکہ لاؤنج اور سٹنگ روم کے سناٹوں کو محسوس کرتے یہ دو لوگ ایک دوسرے کو بے ساختہ پکار اٹھے تھے۔ مالا! اس نے مالا کا گال بے ساختہ تھپتھپایا۔ عیسیٰ! مالا نے گھبرا کر عیسیٰ کا اپنے گال پر رکھا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے گمسم رہ گئے تھے، جیسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ چند لمحوں میں بھلا ہوا کیا تھا؟ عیسیٰ کو لگا جیسے یہ کوئی ڈرامے کا سین تھا جو فٹافٹ منظر بدل گیا۔ 2 پل میں کیا سے کیا ہو گیا۔ سوزن کے چلے جانے کے بعد عیسیٰ کو احساس ہوا تھا کہ اس نے سوزن کو گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا۔ غصے، جذباتیت اور جلد بازی میں اس نے سوزن کی بہت توہین کر دی تھی۔ عیسیٰ نے گروسی کی محبت کا خیال رکھا اور نہ تانتے کے پیار کو نظر میں رکھا۔ پھر وہ اس کے گھر میں مہمان آئی تھی، مہمانوں کو یوں بے عزت کر کے گھر سے نکالنا عیسیٰ کے گھرانے کی روایت تو نہیں تھی۔ اسے سوزن کے ساتھ انتہائی معیوب سلوک کرنے پر اور اسے گھر سے نکال دینے کی وجہ سے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ غصہ حرام ہوتا ہے، اسے ان لمحات میں غصے کے نقصانات کا ادراک ہوا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا۔
سچویشن ہی ایسی تھی، مالا کی اذیت نے عیسیٰ کی سدھ بدھ بھلا دی تھی، تبھی وہ سوزن پر الٹ پڑا تھا۔ اسے سوزن کے ساتھ اتنا تلخ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ نے سوچا تھا، معمولی سے گفٹ کا تو معاملہ تھا، بات رفع دفع ہو جاتی تو بہتر تھا، اسے بات بڑھانی نہیں چاہیے تھی، مگر بات پھر بھی بڑھ چکی تھی۔ ادھر مالا ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں آ رہی تھی، اسے سوزن پر شدید غصہ تھا۔ وہ اب بھی سسکاریاں بھرتی گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی، یہ کون سی جادو نگری ہے علی عیسیٰ؟ یہاں اتنی انہونیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میری سادہ سی زندگی میں اتنی الجھنیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ وہ آنسو پوچھتی کرا رہی تھی۔ یہ علی عیسیٰ کی ذات کا مان، تحفظ، محبت اور اعتبار ہی تو تھا، تو وہ پھر سے بولنے کے قابل ہو چکی تھی، ورنہ جو کچھ سوزن نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ نہ بھلایا جانے والا تھا اور نہ نظر انداز کیے جانے والا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی سوزن کے انکار اور مکر جانے کے بعد عیسیٰ اس سے بدگمان ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے گفٹ والے قصے پر مٹی ڈال دی اور مالا کو سختی سے تاکید کی کہ آئندہ اس گھٹیا تحفے کا ذکر نہیں ہوگا۔ مالا کے دل میں عیسیٰ کی محبت پہلے سے دگنی ہو گئی تھی، کبھی کبھی اسے خود پر ناز ہونے لگتا تھا۔ وہ تو بہت حقیر سی لڑکی تھی، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا تھا جس کی نہ کوئی حد تھی نہ کوئی شمار تھا۔ سوزن تو یہی سوچتی ہوگی وہ عیسیٰ کو مالا سے بدگمان کر دے گی، آخر اس کی بات کا مطلب تو یہی تھا، عیسیٰ مالا سے متنفر ہو جائے گا، مگر پانسا جیسے الٹ ہی گیا تھا۔ عیسیٰ نے مالا سے بدگمان ہونا تھا نہ ہوا، حالانکہ اس کے بعد کئی مرتبہ بے نام پارسل موصول ہوئے، چونکہ عیسیٰ کی غیر موجودگی میں آتے تھے سو مالا انہیں بنا دیکھے کوڑے والے ڈرم میں الٹ آتی تھی۔ پھر بہت سارے دن دبے قدموں گزر گئے۔ عیسیٰ اسے اور چاچو کو شہر سے باہر گھمانے لے گیا تھا، آفاق کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے معذرت کر لی تھی۔ زندگی جیسے پھر سے معمول پہ آ گئی، یوں لگا وہ دو آنکھوں والا آصف اس کا پیچھا چھوڑ گیا ہے۔ شاید اس نے مالا کی ذات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مالا کے لیے یہ احساس ہی فرحت بخش اور اطمینان دلانے والا تھا، مگر یوں تھا کہ مالا بیچاری کے سکون و چین اور اطمینان کے دن تھوڑے ہی تھے۔ پھر ایسا روح ہلا دینے والا واقعہ ہوا جس نے پہلی مرتبہ عیسیٰ اور چاچو کو چونکا ڈالا تھا۔ وہ دن بڑا سست روی سے طلوع ہوا تھا۔ عیسیٰ اور آفاق دونوں دفتر چلے گئے اور آج کے دن چاچو لازمی چاچی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے جاتے تھے۔ یہ ان کے معمول میں شامل تھا، ہر 15 دن بعد وہ دل کے اطمینان کی خاطر چاچی سے ملنے جاتے۔ اس دن نینی اور مالا گھر میں اکیلی تھی۔ مالا نے بڑا مزیدار لنچ تیار کر رکھا تھا، مگر لنچ سے کچھ دیر پہلے عیسیٰ نے کہا وہ کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ سکے گا۔ تب مالا اپنے وقت کے مطابق نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ سلام پھیر رہی تھی جب اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، اس نے مڑ کر غیر ارادتاً دیکھ لیا تھا، اور یوں لمحوں میں اسے لگا جیسے اس کے وجود سے دھیرے دھیرے نہیں، ایک ہی جھٹکے کے ساتھ جان نکل گئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، سر سے لے کر پیروں تک سفید لباس پہنے ہوئے۔ اس کا چہرہ انتہائی سفید اور چمکیلے گازے سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں جھکی تھیں۔ وہ خوبصورت عورت تھی، مگر اس کی اصل رنگت سفید گازے میں گم ہو چکی تھی۔ ایک تنہا کمرے میں اکیلا وجود کسی اور کا گمان نہ کرتے ہوئے اپنے دھیان میں مگن ہو اور اسے اچانک کوئی وجود نظر آ جائے، پھر کسی کی جانے کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تاہم مالا تو جیسے مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسے لگا آنکھیں تو ہلکا پھاڑ کے باہر ابل پڑیں گی اور یہ ٹانگیں تو کبھی چلنے کے قابل نہیں ہو سکیں گی۔ اس نے اتنا بھیانک منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اچانک دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور مالا کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ اندر داخل ہونے والی نینی تھی، جو کسی اور کے وجود سے قطعاً بے نیاز مالا سے مخاطب تھی۔ برتن میز پہ لگا دیے ہیں، نینی نے بغیر چونکے یا ٹھٹکے آرام سے کہا تھا۔ کیا اسے مالا کے قریب کھڑی وہ عورت نظر نہیں آئی تھی؟ مالا کا ٹھہرتا دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ نینی، کمرے میں کوئی اور بھی ہے؟ مالا نے کمزور آواز میں زیر لب بڑبڑا کے پوچھا تھا۔ تب نینی کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اس نے ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر پورے کمرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ اسے مالا کے قریب وہ جوان عورت کھڑی نظر نہیں آئی تھی۔ مالا کے پیروں تلے سے زمین دھیرے دھیرے سرکنے لگی۔ پھر اس نے نینی کو کچھ بولتے سنا تھا۔ وہ مالا کے حواس معطل کر رہی تھی۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ میڈم، آپ تو بہک گئی، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ نینی نے ہکلاتے ہکلاتے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا اور وہ چہرہ خوف کے مارے انڈے کی زردی جیسا ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ عورت نظر نہیں آئی؟ مالا نے اپنے قریب کھڑی عورت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تب نینی چیخ مار کر مالا کے قریب آ گئی۔
مجھے کوئی عورت نظر نہیں آ رہی، یہاں ہم دو ہیں، نینی نے اس کا بازو دبوچ کر بھینچی آواز میں کہا۔ ہم دو نہیں، تین ہیں۔ مالا کی گگی بند گئی، خوف نے اسے لرزا لرزا کر بے حال کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی، وہ جیسے گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تم ادھر دیکھو، مالا نے نینی کا چہرہ اس عورت کی طرف موڑا تھا، وہ عورت جو سپاٹ چہرہ لیے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا انداز اتنا عجیب تھا، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، اور نہ وہ غائب ہو رہی تھی، جبکہ مالا کے علاوہ وہ کسی اور کو نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ سب سے تکلیف دہ مقام بھی یہی تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں، نینی منمنائی۔ تم اندھی ہو؟ مالا چیخی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ نینی کی آواز کپ کپا رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر کیسے مالا کو اکیلا چھوڑ دیتی؟ تو میں جھوٹ بولتی ہوں، مالا نے تڑپ کر کہا۔ الہی، یہ کیسی سزا ہے؟ وہ بھل بھل رونے لگی تھی، مگر سامنے کھڑی چاندی کے مجسمے میں ڈھلی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، نہ چونکی نہ ٹھٹکی، اسی طرح بت کی طرح کھڑی رہی۔ تم کون ہو؟ مالا نے بڑی ہمت کے ساتھ اس عورت کو مخاطب کیا تھا، جو صرف اسے نظر آ رہی تھی، نینی کو ہرگز نہیں۔ مالا بھلا کیا کرتی؟ خوف، صدمہ، دکھ اور جانے کون کون سا احساس حواس معطل کر رہا تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے کیوں تنگ کرتی ہو؟ میرا گناہ کیا ہے؟ مالا تڑپ تڑپ کر بولی تھی، پھر جیسے پتھر کے بت میں جان پڑ گئی تھی۔ اس چاندی کے مجسمے نے کہا، یہ ہماری جگہ ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ آواز کی گونج مالا کے کانوں میں اتر گئی تھی، مگر نینی گونگوں بہنوں کی طرح بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ مالا نے نینی کو جھنجھوڑ دیا تھا، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دی؟ مالا نے بڑی آس سے پوچھا تھا، مگر نینی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی، نینی خوف کے ماری لرزتی آواز میں بولی تھی۔ پھر جیسے مالا نے تھک کر نینی کو بتایا تھا، یہ عورت مجھ سے کہہ رہی ہے میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ مالا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور نینی کے ڈیلے پھر سے باہر آ گرے تھے۔ شاید مجسمہ بنی عورت کو مالا کا بولنا اور رونا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ مالا کو ایک دم ہوش سا آ گیا تھا۔ وہ بھی لپک کر باہر کی طرف بھاگی تھی، حالانکہ نینی اسے روکنا چاہتی تھی، مگر مالا سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آئی، وہ عورت تالاب تک جاتی دکھائی دی، پھر وہ جنگلی پھولوں کی اوٹ میں گم ہو گئی تھی۔ مالا آنکھیں پھاڑے اسے پکار رہی تھی، مگر جنگلی پھولوں کی باڑ تک جانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اندھیرا نما جھنڈ، اونچے اونچے درخت نما پودے جن پر قسم قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ نینی بھی تب تک مالا کے پیچھے گرتی پڑتی آ گئی تھی، اب اسے باڑ کو گھورتے دیکھ کر زبردستی اندر لے آئی۔ سایوں کا پیچھا نہیں کرتے، مالا نے نینی کو کہتے سنا تھا، پھر جیسے اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا اتر آیا، وہ چکرا کر فرش پہ گر رہی تھی۔ جب اسے نینی نے سہارا دے کر تھام لیا تھا، تاہم اس کا ذہن ایک دم تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ وہ پورے 8 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ اس بے ہوشی نے اگر اسے شدید اور بھیانک خوف کی سوغاتیں دی تھیں، تو اس بے ہوشی کے ساتھ کچھ عنایتیں بھی ملیں۔ جب وہ بے ہوش ہوئی، تب چاچو بھی گھر لوٹ آئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھے، ایمبولینس منگوائی اور مالا کو اس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ تب تک عیسیٰ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر فوراً طبی امداد ملنے کے باعث اسے ہوش تو آ گیا تھا، تاہم ڈاکٹر نے بتایا وہ کسی شدید قسم کے خوف اور ڈر کے زیر اثر ہے۔ اسی بے ہوشی میں ڈاکٹر نے بتایا کہ مالا ماں بھی بننے والی ہے۔ جہاں یہ خوشخبری چاچو اور عیسیٰ کے لیے انتہائی مسرت تھی، انتہائی پرمسرت تھی، وہیں مالا کی حالت نے انہیں تشویش کا شکار کر دیا تھا۔ نینی نے منو ان پورا واقعہ کہہ سنایا تھا۔ مالا نے ہوش میں آ کر وہی باتیں دہرا دی تھیں۔ مالا نے روتے روتے بتایا، وہ عورت چاہتی ہے میں اس گھر میں نہ رہوں، وہ مجھے نظر آتی ہے، نینی کو نہیں۔ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مالا کی ذہنی حالت قابل تشویش تھی، اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکے۔ چاچو اور عیسیٰ سخت پریشان تھے۔ پاکستان میں ہوتے تو ان باتوں پر آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کرتے، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آصف وغیرہ پاکستان میں تو تھے ہی، کیا جرمنی جیسے ملک میں بھی تھے؟ عیسیٰ نے آفاق کو پوری بات بتا دی تھی، وہ اس سے مشورہ طلب کر رہا تھا۔ آفاق خود ساری بات سن کر سناٹے میں رہ گیا، خصوصاً وہ عورت جو مالا کو نظر آئی تھی۔ اس کے بارے میں سن کر وہ سچ مچ متفکر ہو چکا تھا، اور سنجیدگی سے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش میں عیسیٰ کی ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ مالا کے گھر والوں سے سب کچھ چھپا لیا گیا تھا، وہ ان لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ پھر بہت سارے دن سکون سے گزر گئے، بلکہ 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ ان کی شادی کو گنتی کے 5 ساڑھے 5 ماہ ہو گئے تھے۔
اتنا خوبصورت وقت اتنی جلدی گزر گیا تھا، خلاف توقع کوئی انہونا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ اب عیسیٰ نے مالا کو اکیلا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو اگر اسے پیاس بھی لگتی تو پانی پینے اسے اکیلے نہیں بھیجتا تھا۔ اگر آفس میں جانا اس کا بہت ضروری ہوتا تب جاتا تھا، ورنہ آفاق کو بھیج دیتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکا تھا۔ ایک صبح آفاق اور عیسیٰ دونوں کو ایک ساتھ آفس جانا پڑ گیا۔ نینی ابھی آئی نہیں تھی جبکہ چاچو سو رہے تھے۔ دن کا وقت تھا۔ مالا نے عیسیٰ کو تسلی دے کر دفتر بھیج دیا تھا، حالانکہ جہاں عیسیٰ کا جانا بہت ضروری ہوتا وہیں وہ جاتا تھا اور آفاق کو گھر چھوڑ دیتا۔ تاہم آج وہ دونوں چلے گئے تھے اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے گئے تھے۔ مالا چاچو کو سوتا دیکھ کر گارڈن میں آ گئی تھی۔ یہاں تالاب کے پاس بیٹھنا اسے بہت پسند تھا۔ اسے لگتا تھا یہ تالاب سیف الملوک جھیل ہے جس پر ہر رات پریاں اترتی ہیں۔ حالانکہ یہ تالاب ایسا تھا کہ دن کے وقت بھی یہاں پریاں چلتی پھرتی نظر آ سکتی تھیں۔ دیکھا جائے تو تصوراتی خاکوں میں پریوں کا ذکر، ان سے ملاقات اور ان کے حسن کی مجسمہ سازی کی ایک ایک کہانی بھری ہوتی ہے۔ پریوں کو دیکھنے کا شوق اور ان کے حسن سے متاثر ہونا ایک الگ چیز اور بات ہوتی ہے۔ پریوں کو اپنے مقابل دیکھنا بہت ہمت والا کام ہے۔ قوم جن کی حسین عورتیں، جن میں سے ایک پر وادی کوہستان کا شہزادہ سیف الملوک بھی عاشق ہو گیا تھا۔ پھر وہ پری شہزادے سے ملنے جھیل پر آتی تھی۔ شہزادہ پری کے عشق میں فنا ہو گیا تھا۔ قصوں اور کہانیوں میں یہ سب کچھ بہت دل فریب لگتا ہے، اور اگر حقیقت میں کوئی پری حواس معطل کرنے سامنے آ جائے تو بھلا کیا حال ہوتا ہے؟ شاید ویسا ہی جو مالا کا حال ہو رہا تھا۔ مالا کے ڈیڈی کی ذاتی لائبریری میں قوم جن کی حسین و جمیل پری بدیع الجمال کے حسن پر عاشق ہونے والا شہزادہ سیف الملوک کی سوانح عمری اپنی اصلی حالت میں محفوظ پڑی تھی، جسے لکھنے والے حضرت میاں محمد صاحب نے کسی بھی مبالغے سے ہٹ کر اصل کہانی کی صورت میں لکھا تھا۔ کتاب سفر العشق معروف با سیف الملوک اصل کتاب جو 1898 میں حضرت منصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زیر نگرانی تب فرمائی تھی۔ مالا نے سیف الملوک پوری پڑھ رکھی تھی۔ اسے پنجابی کے شعراء اتنے سمجھ نہ آتے تھے، مگر شوق ایسا جنونی تھا کہ اس نے ڈائری سے پوچھ کر پوری کتاب پڑھ لی تھی۔ بھلا کیا ہی عشق کیا تھا سیف الملوک نے پری بدیع الجمال سے، اور کیسے بدیع الجمال مر مٹی تھی شہزادہ سیف الملوک پہ۔ اسے تو اپنی محبت اور عشق کے سامنے کسی اور کی محبت دریا میں سے چلو بھر پانی کے برابر لگتی تھی۔ جو عشق اسے علی عیسیٰ کے وجود سے تھا، ویسا عشق تو کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کی تو سانس بند ہونے لگتی اگر وہ کبھی علی عیسیٰ سے دوری کا تصور کرتی۔ اور صبح کی اس نورانی وقت تالاب کے کنگرے پر بیٹھ کر کیا ضروری تھا کہ وہ پری بدیع الجمال یا سیف الملوک کو یاد کرتی؟ وہ سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو ایک ننھے منھے نرم و نازک سے وجود کی طرف مبذول کروانا چاہتی تھی۔ وہ بچہ جو اس کے سارے خدشات ختم کرنے، اس کا دل بہلانے دنیا میں آنے والا تھا، ایک خوشگوار ممتا کا احساس بخشنے والا تھا، وہ شاید خوابوں اور خیالوں میں بہت دور تک چلی جاتی جو اگر اسے کی آواز نہ چونکاتی۔ کوئی پھر مالا کے آس پاس تھا، کوئی پھر مالا کے قریب تھا۔ اس نے دائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ قریب پڑی ننھی کلیوں کو بے پرواہی سے پانی میں اچھال رہی تھی۔ پانی کی شفاف سطح پر ہلکے بھنور بنتے رہے تھے۔ مالا کی زندگی بھی انہی بھنوروں کی مانند تھی، کبھی الجھ جاتی تھی، کبھی سلجھ جاتی تھی۔ بس ایک محبت کا احساس تھا جس نے اسے زندہ کر رکھا تھا، ورنہ وہ اتنی پریشانیوں میں ابھی تک کیسے حواس قائم رکھے ہوئے تھی۔ یوں ہی تالاب کے شفاف پانیوں کو دیکھتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں میاں محمد صاحب کے شعر اترنے لگے تھے۔ کسی اور نے محبت کی ایسی شاندار تشریح کی ہوگی، محبت کو جیسے انہوں نے بدیع الجمال اور سیف الملوک کے قصے میں گونتھ دیا تھا۔ کس طرح سیف الملوک پارک میں ٹہل رہا تھا، ایسا ہی کوئی حسین پھولوں سے لدا گارڈن ہوگا۔ مالا آس پاس نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اسے لگا وہ تصوراتی دنیا میں کھو گئی ہے، میاں محمد صاحب کی مٹھاس بھری کہانی میں پور ڈوب گئی ہے۔ انہوں نے کتنی محبت سے سیف الملوک کی سوانح عمری لکھی تھی۔ جب وہ پیدا ہوا، بے شمار منتوں مرادوں کے بعد پھر پلا بڑھا، ناز و نام میں پرورش پائی، پھر ایک روز باغ میں ٹہلتے ہوئے بدیع الجمال نے اسے دیکھا اور سیف الملوک نے بدیع الجمال کو دیکھا۔ عشق نے کیسی آگ لگائی تھی کہ اڑتی ہوئی جن زادی آدم کے عشق میں اسیر ہو گئی۔ مالا کو میاں صاحب کے وہ شعر یاد آ رہے تھے جب شہزادہ بدیع الجمال سے ملنے
گیا پھر کیسے التجائیہ انداز میں درخواست پیش کی تھی کہ اس کی محبت اور عشق کی روداد سن لے۔ شہزادے نے پری کو اس کی ماں کے دودھ کی قسم دی تاکہ پری اس کی بات سن لے۔ شہزادے نے پری سے کہا، میاں محمد صاحب نے پنجابی زبان میں اس پوری داستان کو نظم بند کیا تھا۔ ترجمہ: میری بات پوری سن لو اور سننا دل کے کانوں سے۔ میرے پاس اب صبر نہیں رہا، میری روداد عشق اب سن لو۔ پھر پری نے شہزادے کی آہوزاری سے متاثر ہو کر بڑے ناز بھرے انداز میں جواب دیا تھا۔ ترجمہ: بدیع جمال پری نے کہا، اے شہزادے، تو نے مجھے ماں کے دودھ کی بہت بھاری قسم دی ہے، میں تمہاری بات ایک بار تو ضرور سنوں گی۔ پھر شہزادے کی پوری بات سن کر پری نے اداسی سے کہا تھا۔ ترجمہ: تیرا میرا ملنا تو بہت مشکل ہے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ہم دونوں کبھی مل سکیں گے؟ پھر پری بدیع الجمال نے سیف الملوک کو جیسے سمجھاتے ہوئے مزید کہا تھا۔ سیف الملوک کے عشق کی داستان کے جواب میں پری دلائل اور جواز دیتی ہے اور بڑے تفاخر اور ناز بھرے انداز میں کہتی ہے۔ ترجمہ: ہم تو ناری ہیں اور خود کو آدم ذات سے اونچا سمجھتے ہیں، تم ناری کی محبت چھوڑ دو، پریوں کی محبت تمہیں کیا دے گی؟ مالا نے بھی بدیع الجمال کا قصہ ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھا تھا، اس نے ہمیشہ بڑی محبت، چاہت اور عقیدت کے ساتھ اسے پڑھا تھا۔ وہ اب بھی پری کے ساحرانہ کلام میں جیسے کھوئی ہوئی تھی، اسے لگا وہ سمندر پار کسی اجنبی ملک کی سرزمین پر نہیں بلکہ اپنے ڈیری کی لائبریری میں بیٹھی سفر العشق یعنی قصہ سیف الملوک و بدیع الجمال پڑھ رہی تھی۔ اسے پری کی ناز بھری آواز لاکھوں میل کی دوری کے باوجود سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ سیف الملوک کو سمجھا رہی تھی اور ابن آدم کو بے وفا کہہ رہی تھی۔ بے وفائی کم ڈا پریاں لوک وفائی، بے قدراں دی الفت مندی نیچاں دی آشنائی۔ ترجمہ: پری بتاتی ہے کہ بے وفائی تمہارا کام اور انسانوں کا وصف ہے، جبکہ پریاں فطرتاً وفادار ہوتی ہیں، وہ جس سے محبت کرتی ہیں عمر بھر اس کی وفادار رہتی ہیں۔ اور پری کہتی ہے کہ بے قدروں یعنی انسانوں کی الفت بری ہے اور نیچ لوگوں کی آشنائی اور دل ربائی بھی بری ہے۔ نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ بریکٹ: نیچ لوگوں کی محبت سے کس نے فیض اور ثمر پایا ہے؟ کیکر کے کانٹوں پہ انگور چڑھانے سے ہر دانے کو زخم ہی تو آتا ہے۔ مالا کو لگا تھا جیسے بدیع الجمال نے یہ الفاظ اسے ہی سمجھانے کو کہے تھے، جیسے ایک پردہ سا اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا تھا۔ اس کے کانوں میں میاں صاحب کا یہ شعر پھر سے امرت ٹپکانے لگا۔ کیکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ مالا کو لگا پیاز کی پرتیں کھلنے لگی ہیں، ایک ایک پردہ ہٹنے لگا تھا۔ خلوص اور محبت کو بے قدروں پر مت لٹاؤ، کیکر پہ انگور مت چڑھاؤ۔ اور مالا نے بھلا کیا کیا تھا اور کیا کچھ کرتی آئی تھی؟ بے قدروں پر اعتبار کرتی رہی اور خلوص لٹاتی رہی، جیسے بنجر زمین پر خلوص و الفت کے بیج پھینکتی رہی۔ بھلا بنجر زمینیں فصلیں اگاتی ہیں؟ محبت پتھروں کے سینوں میں سے چشمے نہیں نکالتی، پر پتھروں کے نیچے دبی مٹی سے ہی چشمے پھوٹتے ہیں۔ بس مالا ہی سمجھ نہیں پائی تھی، اسے لگا بدیع الجمال نے اسے ایک راہ دکھائی ہے۔ بدیع جمال جیسے روشنی کا مینار بنی کھڑی تھی، اسے رستہ بتا رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی۔ نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہیں پھل پایا، لفظ لفظ میں جیسے مالا کے لیے کوئی رہبر کھڑا پکار رہا تھا۔ بات مشکل نہیں تھی، بس مالا سمجھ نہیں پائی۔ اس نے آفاق اور سوزن پر اعتبار کر کے دھوکہ کھایا تھا، اس نے ان دونوں پر خلوص لٹا کے غلط کیا تھا۔ مالا نے بے قدروں پر خلوص نچھاور کیا اور انہیں اعتبار کے قابل سمجھا۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ مون کی کزن عیسیٰ کی نام نہاد منگیتر سوزن مالا کے لیے کیوں مخلص ہوگی۔ وہ یہ بھی کیوں نہیں سمجھ سکی مون کے انسٹیٹیوٹ سے لینگویج کورس کرنے والا آفاق مون کی ہی حریف یعنی مالا سے مخلص ہوگا۔ تو گویا مالا نے تسلیم کر لیا تھا وہ ایک بھیانک سازش کا شکار ہو رہی تھی اور اسے نفسیاتی حربوں سے ٹیز اور ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، اس سازشی منصوبے میں آفاق اور سوزن کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ وہ ابھی آفاق اور سوزن کے منافقت کے بارے میں کچھ اور بھی ٹھوس نکتے نکالتی جب اونہوں کی آواز نے مالا کو پھر سے چونکا دیا، جیسے اونہوں میں کوئی تنبیہ تھی۔ مالا کو کسی بات سے منع کیا جا رہا تھا، بھلا کس سے؟
اس نے تالاب کے کنکرے پر رکھے گملے میں سے کئی کنکر تو نکالے ہی تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے پودے کی شاخوں پر لگی ساری کلیوں کو توڑ کر تالاب میں پھینک دیا تھا۔ اس نے پھولوں سے لدے پودے کو قریب قریب گنجا کر دیا تھا۔ اب کہ مالا کو کچھ افسوس سا ہوا، بھلا ایسی بھی کیا بے خبری۔ وہ خود کو لان تان کرنے لگی تھی جب اونہوں کی آواز پھر سے سنائی دی۔ اب کہ مالا نے بائیں جانب دیکھا، پھولوں کا اونچا جھنڈ ایک جگمگاتی حسین عورت سے لشک رہا تھا۔ وہی جوان عورت جو مالا کو کمرے میں ملی تھی، چمکتا ہوا سفید چہرہ، سانچے میں ڈھلا بدن، نہ نقوش مشرقی تھے نہ مغربی، کمال کا نفیس نقوش سے ترشا چہرہ تھا۔ مالا کو پہلی مرتبہ ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہاں خوف کہیں نہیں تھا۔ مالا کچھ متحیر رہ گئی تھی، مگر فی الحال حیران ہونے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ اپنے قدموں پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھولی میں گری ساری پتیاں تالاب میں گر پڑی تھیں۔ مالا نے جھک کر ایک کلی کو مٹھی میں دبا لیا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پری بدیع الجمال، مالا نے زیر لب بڑبڑا کے کہا تھا، مجھے تم سے ملاقات کا بہت شوق تھا۔ میں ایک عرصے سے تمہارے شہر میں گرفتار تھی۔ مجھے یقین تھا تم میرے تصور سے بھی بڑھ کر حسین ہوگی۔ مالا نے 2 قدم غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھائے تھے۔ سامنے کھڑی چاندی میں ڈلی عورت شاکڈ رہ گئی۔ اس کے تاثرات بہت حیران کن تھے۔ مالا خود بھی متحیر رہ گئی۔ تو کیا پریاں بھی حیران ہوتی ہیں؟ وہ گویا خود سے پوچھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف حیرت کا انداز اور شمار ہی کوئی نہیں تھا۔ مالا سہمی نہیں تھی، ڈری نہیں تھی۔ اس کے دل میں کہیں خوف کا نشان تک باقی نہیں تھا۔ خوف اس کے دل سے بے وفائی کر گیا تھا، مگر مالا اس بے وفائی پر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ آج تم خاموش کیوں ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے تمہارے بولنے کا شدت سے انتظار ہے۔ مالا جیسے اس کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج مالا کی ترنگ ہی کچھ اور تھی۔ اس کے سامنے بدیع الجمال جو کھڑی تھی، اس کا تصوراتی پیکر، سیف الملوک کی محبوبہ۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ چاندی کے بت میں جان پڑ گئی تھی۔ مالا کو گویا بہت ہی لطف آیا۔ ہاں ہاں، تم چاندی کا بت ہو؟ ہمارے ہاں تمہارے جیسے بت کو خرید کر مزار پہ چڑھاوا دیتے ہیں۔ ہاں، میں یہ کیا بول گئی، تم تو بدیع الجمال ہو۔ مالا نے کمال عقل مندی سے اسے ایک مرتبہ پھر حونک کر دیا۔ بھلا پریاں حونک بھی ہو جاتی ہیں؟ مالا کو پہلی مرتبہ تجربہ ہوا تھا، سو کچھ حیرانی بھی تھی، مگر سامنے کھڑی عورت اس کے سارے طبق روشن کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں علی حسن کے نکاح میں ہوں۔ جس شب تمہارا محمد علی عیسیٰ سے نکاح ہوا تھا، اسی شب میں بھی خود بخود اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس گھر میں میرا قیام ہے۔ انسان تو بے وفا ہوتے ہیں، جبکہ ہم نہیں، مر کر بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنے تئیں مالا کے حواسوں پر بوم پھوڑ چکی تھی۔ کچھ پل کے لیے مالا بھی چکرا کے رہ گئی تھی۔ اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگا تھا۔ یہ انکشاف لمحے بھر کے لیے ہلا کے رکھ گیا تھا اسے، مگر وہ پھر بھی سنبھل ہی گئی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی پری پیکر کو دیکھا تھا۔ انسانی ڈھانچے میں ڈھلا وجود، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات اور الفاظ ایسے تھے گویا مالا کی ہستی ہل کے رہ گئی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم عیسیٰ کے نکاح میں ہو اور مجھے پریشان کرتی ہو۔ پھر میری وجہ سے عیسیٰ پریشان ہوتا ہے۔ تم کیسی محبت کرتی ہو علی عیسیٰ سے؟ اس گھر میں رہنے والوں کو زک پہنچاتی ہو۔ ٹھہرو، میں تمہیں پوچھتی ہوں۔ مالا نے پورے جوش اور غصے کے عالم میں جارحانہ تیور کے ساتھ مٹھی میں دبائی کلی سامنے کھڑی عورت کو ماری تھی۔ یہ حملہ بہت اچانک تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا مالا پتھر بھی مارتی تو وہ عورت ٹس سے مس نہ ہوتی، بلکہ بندوق کی گولی بھی اس پر اثر نہ کرتی، مگر وہ تو معمولی سی کلی کا زور بھی سہ نہیں سکی تھی، حالانکہ کلی اس تک پہنچ بھی نہیں پائی تھی۔ ہوا میں معلق رہ کر بالآخر زمین بوس ہو گئی، جبکہ سامنے کھڑی چاندی کی عورت نے بے ساختہ چیخ ماری تھی، پھر وہ الٹے قدموں بھاگ گئی۔ مالا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جوتا اٹھا کے چاندی میں ڈھلی اس عورت کا پیچھا کرے، مگر وہ گلاب کے جھنڈ میں غائب ہو گئی، اور مالا ایک گہرا سانس کھینچتی تالاب کے کنگرے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر سے خوف کا بھیانک بھوت اتر گیا تھا۔ قوم جن کی ایک عورت علی عیسیٰ سے نکاح کا اعتراف کر کے بھاگ گئی تھی۔ مالا نے اسے بھگا ڈالا تھا، ناری پہ خاکی جیسے سبقت لے گیا۔ اس نے ڈر کو ڈر کے ساتھ کاٹ ڈالا تھا۔ اس پر مالا کو بدیع الجمال پر ٹوٹ کے پیار آ گیا تھا، جیسے کوئی جھیل سیف الملوک پر سر جھکائے ٹھنڈی میٹھی چاندنی میں گنگنا رہا تھا۔ بھلا پریاں کس کے ہاتھ آتی ہیں؟ پریوں کو تو چھونا بھی ممکن نہیں۔ پھر یہ کیسی پری تھی جو کلی کا وار سہ نہ پائی اور انسانی لمس کی قربت سے بھاگ گئی؟
مالا تو ابھی اس کے قریب آ رہی تھی، وہ اسے کلی مار کر چھونا چاہتی تھی، اور شاید وہ عورت اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی تبھی بھاگ نکلی۔ اگر مالا اسے چھو لیتی تو بھرم ٹوٹ جاتا۔ شاید آج فیصلے کا، آگہی اور ادراک کا دن نہیں تھا۔ مالا پھر کسی ایسی ہی ملاقات کا انتظار کرنے لگی تھی۔ علی عیسیٰ نے 2 دن پہلے ہی مالا کو ہی تو سمجھایا تھا، یہ ڈر اور خوف کچھ نہیں ہوتا، انسانی ذہن کے وسوسے ہیں سارے، کچھ بھی خود پہ سوار کر لو، چاہے خوشی، چاہے غم یا خوف، جو سوچو گے اسی کے زیر اثر ہوگے۔ دیکھو، کنویں میں جھانکے بغیر اس کی گہرائی کا پتہ نہیں چلتا، آگ کو چھوئے بغیر اس کی تپش کا احساس ہو جاتا ہے، مگر نزدیک جاؤ کچھ چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں، اور کچھ بغیر سمجھائے ادراک تک پہنچ جاتی ہیں۔ تم خوف کو آگ کی تپش مت سمجھو بلکہ کنویں کی طرح سمجھو۔ جب تک خوف کی گہرائی میں نہیں اترو گی، جب تک خوف کو ہاتھ سے محسوس نہیں کرو گی، وہ کبھی تم سے دور نہیں جائے گا۔ یہ عیسیٰ کے قول تھے، پھر بھلا مالا ان پہ ایمان کیسے نہ لاتی؟ اس نے خوف کو مجسم شکل میں دیکھ کر اسے چھونا چاہا تھا، اور خوف مالا کے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ مالا کا دل چاہ رہا تھا جو آسمان پر مرغابیاں اڑ رہی ہیں اور جو کونجیں ستاروں میں تیر رہی ہیں، کم از کم آج تو وہ ان کے ہمراہ رقص کر لے۔ آج مالا کی فتح کا پرمسرت دن تھا، آج مالا کی ان دیکھے اور آنکھوں دیکھے خوف سے آزادی کا دن تھا۔ اگلے بہت سارے دن جیسے امن اور شانتی کی پھوار لے کے آئے تھے۔ زندگی کی بگڑتی ترتیب میں سنوار اور نکھار آ گیا تھا، بگڑتی چیزیں جیسے اپنے اصل مقام تک آ رہی تھیں، مگر مالا اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ سکون بھی عارضی ہے، ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے۔ اس دن شام سے کچھ پہلے ہیرا کی کال آ گئی تھی، وہ اسے میکس کی برتھ ڈے پارٹی کا بتا رہی تھی، بلکہ یاد دہانی کروا رہی تھی۔ 7 بجے تک پہنچ جانا، میں بھی 7 بجے تک آؤں گی۔ ہیرا عموماً ہر قسم کے فنکشنز انجوائے کرتی تھی، سو اس وقت بھی بہت ایکسائٹڈ تھی۔ مالا کا پہلے تو ارادہ ڈاماڈول ہو گیا تھا، پھر ہیرا کے اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ پھر جب عیسیٰ سے مالا نے پوچھا تو اس نے بخوشی اجازت دے دی تھی، مگر ساتھ تاکید بھی کی تھی، اگر آفاق فارغ ہے تو اسے ساتھ لے جاؤ۔ جانے اس کے شوہر کو خبیث آفاق پر کیسا اندھا اعتماد تھا۔ مالا کو آفاق زہر لگتا تھا، دل تو چاہتا تھا اسے اٹھ کر باہر پھینک دے، مگر عیسیٰ کی وجہ سے مجبور تھی۔ مالا نے آفاق سے مارے باندھے ہی پوچھا تھا کہ وہ مصروف تو نہیں، اور آفاق نے بتایا اس کا گلا خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ مالا نے تشکر بھری سانس خارج کی تھی، وہ آفاق کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ادھر آفاق کے نکلتے ہی اس نے بھی تیاری کر لی تھی، پھر چاچو کو بتا کر بس کے ذریعے میکس کے فلیٹ تک آ گئی۔ رستے میں اس نے فلاور شاپ سے بوکے خریدا تھا اور کیک کے ساتھ چاکلیٹ کا ایک لارج سائز پیک بھی لیا۔ جب وہ میکس کے فلیٹ کی بلڈنگ تک پہنچی تو میکس اسے نیچے ہی مل گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر مالا کا خیر مقدم کیا اور پھر مالا کو بتایا وہ فلیٹ نمبر فلاں پر پہنچ جائے، دروازہ کھلا ہی ہوگا۔ میکس جلدی میں تھا اور قریبی بیکری میں گھس گیا تھا۔ مالا اسے پکارتے ہی رہ گئی۔ پھر جب وہ لفٹ کے ذریعے مطلوبہ فلیٹ پر پہنچی تو توقع کے عین مطابق دروازہ کھلا ہی ملا تھا۔ اس نے دروازے سے اندر پاؤں رکھا تو کئی طرح کی وقفے کے ساتھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ پہلی آواز سوزن کی تھی، دوسری مون کی، تیسری آواز آفاق کی تھی۔ مالا کے سر پر دڑام دڑام 7 آسمان آ گرے تھے، تو آفاق ڈاکٹر کے کلینک جانے کے بجائے مون کے بلاوے پہ ادھر آ گیا تھا۔ آفاق نے مالا سے جھوٹ بولا تھا، اتنا بڑا ایک اور دھوکہ۔ مالا کا سر گول گول گھومنے لگا، تو گویا آفاق جانتا ہی نہیں تھا مالا کو بھی میکس کی طرف آنا ہے، اگر جان جاتا تو یہاں نہ آتا۔ مالا کو اندر سے مکھیوں کی بنبناہٹ نما آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس کا وجود گویا دھول مٹی ہو رہا تھا۔ ٹارگٹ کامیابی کے آخری مراحل میں ہے، بس ایک ہی جھٹکے میں کہانی کا اینڈ ہو جائے گا۔ اس فلم کی پروڈیوسر مون حسیب ہے۔ اندر سے مون کی چہکتی آواز سنائی دی تھی، پھر کچھ دیر بعد دوسری آواز آئی۔ اس فلم کا ڈائریکٹر ایفک یعنی کہ میں ہوں، علی عیسیٰ کی آستین میں آرام فرمانے والا ڈیش ڈیش اور ڈیش۔ آفاق نے کہا لگایا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد سوزن کی آواز آئی، وہی مکارانہ آواز۔ مالا کو جیسے الیکٹرک شاکس لگ رہے تھے۔ اور میں فلم کی کاسٹ کا اہم حصہ ہوں۔ اس فلم کا نام ہے ترک وفا۔ یہ فلم مالا اور علی عیسیٰ کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس کا اسکرپٹ مون حسیب نے لکھا ہے اور اسے پروڈیوس بھی مون حسیب نے کیا ہے، جبکہ ہم محض کہانی کے اہم ترین کیریکٹرز ہیں اور ایکٹنگ میں کمال کا فن رکھتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی کہا لگا کے ہنس رہی تھی،
جبکہ مالا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے مالا نے اس لمحے جانا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے غبار چھا گیا تھا، سیاہ دھجی دھجی بکھرا گہرا ہوتا غبار، نقطوں کی شکل میں ابھرتا اور پھر گہرا ہوتا پھیل جاتا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا تو دیوار بالشت پر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دماغ چکی کے پاٹ کی طرح بھاری تھا اور گول گول گھوم رہا تھا۔ وہ زمین پر گرنے کے قریب تھی، یا پھر وہ زمین پر گر گئی تھی، یا خلا میں معلق تھی۔ وہ کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں، زمین پر نہ آسمان پر، خلا میں نہ ہوا میں۔ نیچا دی آشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا۔ کوئی سیف الملوک جھیل پر سر جھکائے بھیگی آواز میں گا رہا تھا۔ مالا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی سماعتیں، اس کی آنکھیں، اس کا دل، سوچیں کسی گڑھے میں گر رہی تھیں۔ وہ خود بھی تو کسی گڑھے میں گر رہی تھی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکی گہری سانس لے رہی تھی۔ مالا نے اس پل جانا تھا، کبھی کبھی سانس لینا بھی کتنا دشوار ہوتا ہے۔ تالاب کے کنارے پر کوئی پری نہواڑے بیٹھی تھی، وہ جو روشنی کا مینار تھی اور مالا کو صاف راہ دکھا رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ نیچ لوگ محلوں میں بھی رہیں تب بھی نیچے ہی ہوتے ہیں، اور نیچوں کی یاری دلداری سے اعتبار ہی ٹوٹتے ہیں، بے یقینی، دکھ اور صدمات ملتے ہیں۔ اسے لگا بدیع الجمال پھر اس کے قریب آ گئی ہے۔ وہ جھیل سیف الملوک کے ٹھنڈے پانیوں میں اتر کر اسے بتا رہی تھی کہ دکھ اور اچانک صدمے سے سنبھلتے کیسے ہیں۔ وہ اسے مضبوط رہنے اور حوصلہ پکڑنے کی ہمت دلا رہی تھی۔ وہ بدیع الجمال ہی تو تھی جو ایک مرتبہ پھر روشنی کا مینار بنی کھڑی تھی۔ اسے بتا رہی تھی کہ انسان کا بھروسہ تب ٹوٹتا ہے جب اللہ پر اس کا بھروسہ ہلکا ہوتا ہے۔ زاہد اور متقی بن مشقت کے نہیں بن جاتے، درگاہوں اور صحراؤں میں رلنا پڑتا ہے۔ کسی نے مالا کے کانوں میں امرت قطرہ قطرہ ٹپکا دیا تھا۔ اس کی نیم و آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی تھیں۔ نقطوں کی شکل میں دھجی دھجی بکھرا غبار دھیرے دھیرے چھٹ رہا تھا، جیسے اندھیرا کم پڑ رہا تھا، جیسے غبار کے پیچھے کوئی ننھا سا جگنو ٹمٹما رہا تھا۔ دور، بہت دور، لاکھوں میل کی دوری پہ، جھیل سیف الملوک کے سجے کناروں پہ شیریں نغمے فضاؤں میں بکھرتے سنائی دے رہے تھے۔ کوئی بہت سوز و گداز سے اللہ کی حمد پڑھنے میں دنیا بلائے مگن تھا۔ وہ بھلا کون تھا؟ سیف الملوک یا بدیع الجمال؟ اللہ کی بادشاہی ہمیشہ کی ہے، اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کے ملک ہیں، اور اسی یعنی اللہ کے در پہ سبھی سلامی دیتے ہیں، سبھی جھکتے ہیں، آدم، جن اور فرشتے، ہر دم ہر جان اللہ کی بندگی میں مصروف، اور اسی کے سامنے سر بسجود ہے۔ سیاہ دھجی جیسا اندھیرا کچھ اور چھٹ گیا تھا۔ غبار پہلے سے ہلکا تھا، وہ اندھیرے میں آنکھیں کھول سکتی تھی، اسے اندھیرے میں کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ روشنی جگنوں کی تھی یا پھر وہی ہے جو غرور اور تکبر کرنے والوں کے غرور کو توڑ ڈالتا ہے؟ غریب، بے کس، مسکین اور مظلوم کا ساتھی، مددگار ہے۔ کوکاف تک روزی پہنچانے والا، چرند پرند تک رزق دینے والا وہی اللہ تو ہے۔ پردے جیسے ایک ایک کر کے کھسک رہے تھے۔ اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھا تو اس کا چکراتا دماغ ٹھہر گیا۔ اسے گزرے ہوئے کچھ پل یاد آئے۔ اسے کوئی بات یاد آئی تھی۔ تم عنقریب میرے بھائی کی زندگی سے جانے والی ہو، بہت جلد علی عیسیٰ تمہیں طلاق دے دے گا۔ غرور، تکبر سے بھری یہ آواز کس کی تھی؟ مالا عالم بالا میں پہنچ کر بھی اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ اس کا دل ایک مرتبہ پھر لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخم بھر گئے تھے، مگر پھر جیسے کوئی سکون کا اسم مالا کے وجود پر پڑھ کر بھونکنے لگا تھا، جیسے کسی نے مالا کو اپنے محفوظ حصار میں مقید کر لیا تھا۔ اس کے اندر باہر ٹھنڈک اترنے لگی۔ اس نے یقین کو اپنے اندر مضبوط کیا تو اللہ نے اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جما دیے تھے۔ وہ خلا سے بحفاظت زمین پر اتر آئی تھی، اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے، اور وہ نیچ لوگوں کی اوقات پہچان چکی تھی۔ ٹارگٹ مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں۔ میں چاہتی تو لمحوں کو ایک ہی جھٹکے کے ساتھ ختم کر سکتی تھی، مگر ایسی گیم کا مزہ ہی کیا جس میں مقابل کو اس کی بے خبری میں مات دی جائے۔ کچھ عرصہ بلکہ کچھ دن پہلے تو اس نے اپنے کمرے کی واحد گلاس ونڈو کے دوسری طرف ایک عورت کے زہریلے الفاظ سنے تھے۔ وہ عورت مون اور علی عیسیٰ کی فرسٹ کزن سوزن تھی۔ مالا نے سوزن کی اصلیت پہچان لی تھی، اور مالا نے آفاق کی حیثیت بھی سمجھ لی۔ اب کوئی راز نہیں رہا تھا۔ جیسے حقیقت روشن ہو گئی تھی، جیسے مالا کے حقیقی دشمن کھل کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ آگہی کا عذاب تکلیف دہ ضرور تھا، پر مالا خود کو خوش بخت سمجھتی تھی، جسے دوست اور دشمن کی پہچان بر وقت ہو چکی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا وہ علی عیسیٰ کو آفاق کے گھناؤنے روپ اور سوزن کی کریہ شکل کیسے دکھائے۔
اسے کوئی ٹھوس ثبوت کی اشد ضرورت تھی، کوئی ایسی شہادت، کوئی ایسی گواہی جو دلیل بن کر سامنے آتی، جو علی عیسیٰ کو یقین کی پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک لے جاتی۔ تب وہ سوزن اور آفاق کے اندر کی سیاہی کو کھوج نکالتا۔ وہ مالا کی بات کا اعتبار کر لیتا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ سب سے برتر تدبیر کرنے والے اپنے رب پہ بھروسہ کرتی تھی، وہی اسے اس مشکل سے نکالنے والا تھا۔ چکنی دیوار سے کمر چپکائے جیسے وہ اپنے حواسوں میں آ چکی تھی۔ چکر کھاتا دماغ اب پرسکون ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیز قدموں کی آہٹیں سنائی دی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میکس کھلے دروازے سے لدا پھندا اندر آ گیا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی اور میکس اسے کسی بت کی مانند کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میکس حیران ہونا ترک کر کے شاپرز سامنے میز پہ رکھتا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے کے لیے واپس آیا تھا۔ وہی دروازہ جس کے پیچھے بہت سے سیاہ دل والے چہرے موجود تھے، جو کچھ عرصے پہلے تک مالا کے لیے بہت محترم تھے، آج وہ اپنی غلاظت کے باعث پستیوں میں گر چکے تھے۔ اس نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ میکس کو ہینڈل گھماتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل جاتا اور ان دو لوگوں کی غلیظ صورتیں مالا کے سامنے آ جاتی۔ وہ قیامت تک ان دو لوگوں کی صورت کبھی نہ دیکھتی، گر جو اتنی مجبور نہ ہوتی۔ اسے بالآخر سوزن اور آفاق کا سامنا تو کرنا تھا۔ سوزن جو اجنبی دیس میں مالا کی پہلی دوست تھی، تو اسے بہت مخلص لگی تھی۔ پھر آفاق تھا، عیسیٰ کا ہمراز اور اس کا عزیز دوست۔ مالا کو حیرت ہوتی تھی، لوگ اتنے چال باز کیوں اور کیسے ہوتے ہیں؟ مخلص رشتے بناتے اور پھر توڑ ڈالتے۔ مالا کو آفاق نے بہن بنایا تھا، اور بہنوں کے ساتھ بھلا کوئی ایسے کرتا ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر نم آنکھوں سے سنہرے ہینڈل کو دیکھ رہی تھی، جو کلک کی آواز کے ساتھ کھل چکا تھا۔ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ ڈرائنگ روم میں مون موجود تھی۔ تم اس گھر میں آنے والی پہلی مہمان نہیں ہو، مون تم سے پہلے کی آئی ہوئی ہے، اور باقی لوگ بھی آتے ہی ہوں گے۔ میکس نے مسکرا کر جیسے وضاحت کی تھی۔ وہ اس کا تذبذب سمجھ گیا تھا، شاید وہ فلیٹ میں اکیلے ہونے کے خیال سے ڈرائنگ روم میں نہیں گئی تھی۔ میکس اب دروازہ کھولے اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ مالا کے ارادی قدم آگے کی طرف بڑھے تھے، اور دوسرے ہی لمحے جیسے اس کے قدم زمین نے پھر سے جکڑ لیے تھے۔ ڈرائنگ روم کا منظر واضح تھا۔ وہاں مون کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ سوزن اور نہ ہی آفاق۔ پورا کمرہ بھاں بھاں کر رہا تھا۔ یاقوت اور ہیرے سے سجا کراؤن سر پر سجائے، سرخ گھنے سلکی بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، بلا شبہ وہ مون ہی تھی۔ سرخ سلک کی پیروں تک چھوتی روک پہنے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، وہ بڑے نخرے اور تمطراق کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی سامنے کسی ڈیکوریشن پیس کو دیکھ رہی تھی۔ مالا کی موجودگی محسوس کر کے اسے الیکٹرک شاک لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ صوفے سے اٹھ گئی۔ تم نے اسے بھی انوائٹ کر رکھا ہے؟ مون نے غیظ کے عالم میں میکس سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات چھائے تھے، گویا اسے مالا کی موجودگی نے بہت شاکڈ کیا تھا۔ وہ کم از کم مالا کی یہاں توقع نہیں کر رہی تھی، اگرچہ اس کے انداز سے یہی ظاہر تھا، تاہم مالا کو لگ رہا تھا وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اسے پہلے سے خبر تھی کہ مالا بھی یہاں آئے گی، جبکہ میکس مون کے الفاظ پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر خفت سی چھا گئی تھی۔ مالا سے میری اچھی جان پہچان ہے، یہ ہیرا کی دوست ہے اور تمہاری بھابھی، اگر اسے انوائٹ کیا ہے تو تمہیں کیوں برا لگا؟ میکس اپنی شرمندگی مٹا رہا تھا، اور مالا کے سامنے مون کی اتنی تلخ بات کا اثر زائل کر رہا تھا، جبکہ مالا تو ششدر تھی۔ ڈرائنگ روم میں صرف مون کھڑی تھی، تو پھر سوزن اور آفاق کہاں تھے؟ اس نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پورا کمرہ چھان مارا۔ اسے سوزن اور آفاق کہیں بھی نظر نہیں آئے، جانے وہ اچانک کہاں چلے گئے تھے، مالا کو دیکھ کر کہاں چھپ گئے تھے، اس کی موجودگی محسوس کر کے کسی جگہ اور کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مالا کی آنکھیں صوفے کے پار، پردوں کے پیچھے، دروازے کے دائیں بائیں دیکھ دیکھ کر تکنے لگی تھی، جبکہ مون اس کی کیفیات سے بے نیاز مائی فٹ بولتی، پیر پٹکتی اسی غرور کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، جبکہ میکس جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ مالا چونک کر میکس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آفاق اور سوزن کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں میکس کے علاوہ کسی اور کو نہ پا کر متفکر لہجے میں پوچھا۔ وہ مون کے چلے جانے پر قطعاً غور نہیں کر سکی تھی، وہ تو صرف آفاق اور سوزن کی آوازوں میں الجھی تھی۔ وہ دونوں تو نہیں آئے؟ سوزن نے معذرت کر لی تھی، جبکہ آفاق میکس بولتے بولتے ایک دم رک گیا تھا، جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا، جیسے اچانک اسے کچھ خیال آیا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر کچھ بولنا چاہتا تھا۔ جب کوریڈور سے ہیرا اور ابو بکر کے بولنے کی آواز سنائی دی تھی، تب وہ مسکراتا ہوا انہیں ویلکم کرنے باہر نکل گیا، جبکہ جاتے جاتے اس نے مالا کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔
سوزن اور آفاق کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہیں تھے اور میرے خلاف بول رہے تھے۔ مالا کی خود کلامی میکس کو ضرور ٹھٹکا دیتی جو اگر ہیرا کی چہکار اس کا دھیان نہ بٹا دیتی۔ کچھ دیر میں میکس کے گنے چنے مہمان جمع ہو گئے تھے۔ پھر محفل زعفران زار بن گئی تھی۔ میکس نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا تھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے سب سے پہلے مالا کا شکریہ ادا کیا۔ سب سے گفٹ وصول کرتے ہوئے وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ افسردہ بھی تھا۔ ابوبکر کے پوچھنے پر اس نے افسردگی سے کہا، کیا تھا جو سوزن بھی میرا دل رکھنے کو آ جاتی، مگر اسے دل رکھنا آتا ہی کہاں ہے۔ میکس کا لہجہ نم سا تھا، اداس اور غمزدہ، عجیب سا آنچ دیتا ہوا، جبکہ مالا تو اس کے الفاظ پر گویا دم بخود رہ گئی تھی۔ سوزن بھی آ جاتی؟ سوزن آئی تو تھی۔ یہ میکس کیا بیوقوف ہے یا مجھے احمق سمجھتا ہے؟ وہ انتہائی تلخی اور بدگمانی سے سوچ رہی تھی۔ اس نے سوزن اور آفاق کے ساتھ میکس کو بھی اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا تھا، دھوکے بازوں اور فریبوں کی کیٹیگری میں۔ وہ ایک بھرپور شام گزار کر جب گھر واپس آئی تو آفاق کو لاؤنج میں کراہتے ہوئے پایا تھا۔ وہ صوفے پر گلا پکڑے لیٹا تھا اور ہائے وائے کیے جا رہا تھا۔ مالا اسے دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ کیا آفاق چھلاوا تھا؟ پل میں ادھر اور پل میں ادھر۔ مالا اس پہ 3 حرف بھیج کر آگے بڑھ رہی تھی جب آفاق نے کراہتے ہوئے اسے پکارا تھا، کیسی بہن ہو، تڑپتے بھائی کو نظر انداز کیے آگے بڑھ رہی ہو، رکتی کیوں نہیں؟ بندہ کسی کا احوال ہی پوچھ لیتا ہے۔ وہ کونی کے بل سر اونچا کیے بڑی دکھی نظر سے مالا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم رک گئی تھی۔ اسے آفاق کی جٹائی پہ گش سا آ گیا تھا۔ کوئی اتنا ڈھیٹ بھی ہوتا ہے، کوئی اتنا بے شرم بھی ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹے اور آفاق کے منہ پہ 3-4 تماچے دے مارے۔ اس کا دل چاہا وہ آفاق کا منہ توڑ کر اس کا کریح روپ، اندر کی سیاہی اور منافقت کا سارا کچا چھٹا کھول دے، مگر اس کے منہ پہ آیا سارا تلخ کلام ایک ضبط اور صبر کے تیز ریلے میں بہہ گیا تھا۔ اس نے انتظار کے تنابوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ وہ تدبیر والے کی سب سے بہترین تدبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے انتظار کرنا تھا حقیقت کے کھلنے کا، سچائی کے ظاہر ہونے کا، اور مون، سوزن، آفاق کی غلیظ پلاننگ کے کھلنے کا۔ تو پھر وہ اتنا سا انتظار کیوں نہ کر لیتی، جب تک علی عیسیٰ سب کچھ خود بخود نہ جان لیتا۔ سو وہ اپنے اندر اٹھتی غصے کی لہروں کو دباتے ہوئے واپس پلٹ آئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نفرت اور غصے کو دبا کر بالکل پہلے کی طرح نارمل انداز میں بولنا کس قدر مشکل ترین امر تھا، مگر مالا نے یہ مرحلہ بلاخیر طے کر ہی لیا۔ وہ آفاق سے کلام کرنے پر خود کو تیار کر چکی تھی۔ گلے میں بہت درد ہے، دوا بھی لے کے آیا ہوں، مگر کچھ افاقہ نہیں۔ آفاق نے تکلیف دہ کراہتی آواز میں کہا تھا۔ یقیناً وہ ہمدردی لوٹنے کے چکر میں تھا اور مالا اتنی رحم دلی کا مظاہرہ کرنے سے کترا رہی تھی۔ تو صبر کرو، آرام آ ہی جائے گا، اس نے تلخی چھپا کے کہا۔ کب سے صبر ہی تو کر رہا ہوں، وہ پھر سے کراہا۔ تو اب میں کیا کروں؟ مالا نے منہ بنا لیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسے خوب کھری کھری سنا کے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے نکال دے، مگر اسے صبر کی تنابیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنی تھی۔ یہ اس نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا اور وہ عہد توڑنے والی بننا نہیں چاہتی تھی۔ ایک کپ قہوہ بنا دو، مجھے لگتا ہے قہوے سے افاقہ پاؤں گا۔ آفاق نے مسکین صورت بنا کر فوراً فرمائش جڑ دی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ کھٹاک سے اسے جواب دے دیتی، مگر اس عزلی مروت کا کیا کرتی؟ پھر وہ اپنی بدمزاجی سے آفاق کو چوکنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا بدلہ رویہ دیکھ کر یقیناً وہ وجہ کھوج کر محتاط ہو سکتا تھا، اور مالا اسے محتاط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایسی ہی کسی سازشی پلاننگ میں آفاق اور سوزن کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، خصوصاً اس وقت جب عیسیٰ بھی قریب ہوتا، اور اسے پوری امید تھی کہ اللہ اسے بہت جلد ایسا ہی کوئی موقع فراہم کرنے والا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی آفاق مالا کے لیے کتنے بیہودہ الفاظ بول رہا تھا۔ وہ اس کا دشمن تھا اور آستین میں بیٹھ کر عیسیٰ پر وار کرنے والا تھا۔ اس کے باوجود یہ مالا کے حوصلے، صبر اور ہمت کی انتہا تھی جو وہ آفاق کے لیے قہوہ بنا لائی تھی، ورنہ اسے آفاق کے الفاظ بھولے تو نہیں تھے۔ اس فلم کا ڈائریکٹر آفاق یعنی کہ میں ہوں، علی عیسیٰ کی آستین میں آرام فرمانے والا ڈیش ڈیش اور ڈیش۔ قہوہ بناتی مالا نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ کچھ دیر میں وہ قہوہ ابل گیا۔ اس نے مگ میں قہوہ انڈیل کر باہر کی طرف دیکھا۔ آفاق گلا دباتے ہوئے ابھی بھی کراہ رہا تھا، جانے وہ تکلیف میں تھا یا محض اداکاری کر رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی اپنی بکواس کو کسی ڈرامائی سین کی طرح اسکرپٹ سے غائب کرنا چاہ رہا تھا۔
اس کی کراہیں مالا کو کچھ دیر پہلے کی تکلیف اور زہریلے الفاظ بھولنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھیں۔ جب ایک مرتبہ انسان نظر سے گر جاتا ہے تو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پاتا۔ سوزن اور آفاق مالا کی نظر سے گر چکے تھے۔ اب وہ دوبارہ اپنا مقام زندگی کی آخری سانس تک بھی بحال نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں نا، زمین پر گرا انسان اٹھ سکتا ہے، البتہ آنکھ سے گرا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ اسے انسانوں کی پہچان اس سے پہلے نہیں تھی، انسانوں کی پہچان اسے اب ہوئی تھی۔ آگہی کا عذاب بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور مالا آگہی کے اس عذاب سے گزر رہی تھی۔ اس نے مگ اٹھا کر ٹرے میں رکھا، پھر کچھ سوچ کر ٹرے وہیں سلیب پر چھوڑ کر خود باہر آ گئی تھی۔ اس نے مگ کو کنڈے سے پکڑ رکھا تھا اور پھر آفاق کو مگ پکڑاتے ہوئے اس نے دانستہ کنڈا نہیں چھوڑا۔ مجبوراً آفاق کو مگ نیچے سے پکڑنا پڑا تھا۔ گرم قہوے کی وجہ سے مگ بہت گرم تھا۔ آفاق کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ ہائے وائے، اوئی امی جی! آفاق اچھل کر سیدھا ہوا تھا۔ تب تک مالا نے مگ احتیاط سے دور ہٹا کر سینٹرل ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ جلن ہلکی ہو یا زیادہ مگر ہوتی ضرور ہے۔ اس نے مڑ کر صوفے پر رکھے کشن سیدھے کیے تھے، پھر ایک میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جانے یہ میگزین کون لایا تھا؟ مالا تو ایک دو صفحات سے زیادہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ آج سے پہلے اس گھر میں مالا نے ایسا کوئی بھی میگزین نہیں دیکھا تھا۔ ایک فحش اور بیہودہ۔ اسے میگزین پکڑے دیکھ کر آفاق اپنے ہاتھ کی جلن بھلا کر میگ پر جھپٹ پڑا تھا، پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ مالا بھی بجلی کسی تیزی کے ساتھ گلاس ونڈو کی طرف بھاگی تھی۔ وہی نائلون کے جالی دار پردے کو ہٹا کر مالا نے باہر جھانکا تو آفاق کو میگزین پھاڑ کر ڈرم میں پھینکتے ہوئے دیکھ کر کچھ متحیر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آفاق ہاتھ جھاڑتا اندر آ گیا۔ یہ میگزین کون لایا تھا؟ عیسیٰ دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ آفاق تیز تیز بولتا گلے میں سے گر گر کی نکلتی آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تب مالا کی بھویں ایک دم تن گئی تھی۔ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا وضاحت کرو گے؟ یہ میگزین کون لایا تھا؟ مالا نے جیسے اس کے لہجے اور الفاظ کی نقل اتاری تھی۔ مجھے کیا پتا؟ آفاق نے کندھے اچکائے تھے، پھر مگ اٹھا کر قہوہ سڑکنے لگا۔ اس کی بے نیازی نے مالا کا اشتعال کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ تو پھر کیا یہ بیہودہ میگزین میں لائی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے تھے۔ انتہائی بیہودہ تصویروں والا وہ رسالہ جس پہ مالا نے دوسری نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، اور اسے اپنے گھر کے نیوز پیپر ریک میں دیکھ کر اسے غصہ تو آنا ہی تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ آفاق اس کے غصے سے ایک دم سہم گیا تھا۔ بریکٹ ایکٹر نہ ہو تو وہ خون رنگ آنکھوں سے مسلسل اسے گھور رہی تھی، تو پھر وہ اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ آفاق کچھ ہونک ہو گیا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ میگزین میں لایا ہوں؟ آفاق نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا تھا۔ قہوہ پینے سے گلے کو تقویت ملی تو وہ بھی فارم میں آ گیا۔ پھر کون لایا ہے؟ عیسیٰ، میں یا چاچو؟ مالا کے تیور غضبناک تھے۔ آفاق پھر سے سہم گیا۔ ڈرامے باز صاف ایکٹنگ کرتا نظر آ رہا تھا۔ آئی سویئر مالا، مجھے اتنے بیہودہ رسالے خریدنے کا کوئی شوق نہیں۔ آفاق اب بڑی عاجزی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ بے مقصد بحث عیسیٰ کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ عیسیٰ کے آتے ہی مالا کو میکس کی پارٹی میں مون، سوزن اور آفاق کی بکواس پھر سے یاد آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً آفاق کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دے، مگر بعض قوی خواہشات جتنی بھی قوی ہوں ان کا پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بھی بے بس ہو کر رہ گئی تھی، ایک انتظار کی زنجیر میں بندھ گئی تھی۔ وہ قبل از وقت کچھ بھی بول کر عیسیٰ کو بدگمان کرنا نہیں چاہتی تھی، اپنا اعتبار ہلکا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی عیسیٰ خود سوزن، مون اور آفاق کی اصلیت کھوج نکالے، ان کی مکاری، عیاری اور سازش کو سمجھ لے، اور ایسا ناممکن تو ہرگز نہیں تھا۔ عیسیٰ کے آتے ہی مالا کی مصروفیات بڑھ جاتی تھیں، اسے سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ ان دنوں عیسیٰ رات کو بھی گھر میں رہتا تھا، سو وہ بے نام سا خوف اور عجیب سی آہٹیں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ کبھی کبھی مالا کو لگتا تھا یہ اس کے اپنے ہی ذہن کے وسوسے ہیں، سو وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ ویسے بھی بڑے دنوں سے وہ سفید لبادے میں لپٹی عورت دکھائی نہیں دی تھی۔ مالا کی ماری ہوئی کلی نے جیسے گولی کا کام کیا تھا، وہ دوبارہ دکھائی ہی نہیں دی، حالانکہ مالا کو اس سے دوبارہ ملاقات کا خاصا اشتیاق تھا۔ چونکہ بہت دنوں سے کوئی عجیب واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، سو چاچو سمیت سبھی دلی اطمینان محسوس کر رہے تھے، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ یہ اطمینان بس عارضی ہے، تاہم کچھ دن تک سکون سے تو رہا جا سکتا تھا۔
اس دوران آفاق نہ جانے کہاں سے ایک بزرگ خاتون کو دریافت کر لایا تھا، جنہوں نے پورے گھر کے کونے کونے پر زعفران اور گلاب کے عرق میں بھیگے تعویذ والے پانی سے چھڑکاؤ کیا تھا، پھر بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت پورے 3 دن تک کرتی رہی تھی۔ جرمنی میں ایسی نگینہ بزرگ عورت کو دیکھنا بہت تعجب انگیز تھا۔ پھر مالا کو پتہ چلا کہ یہ بزرگ عورت ڈاکٹر ابوبکر کی والدہ ہیں، جو ایران سے آئی تھیں اور ان کے پاس روحانی علم تھا۔ ہیرا کی ساس سے مل کے مالا کے بہت سے وسوسے خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ خالہ صاحبہ نے بتایا تھا ان کے گھر پر کوئی بھی آسیب نہیں ہے، مالا اپنے دل سے ہر وہم نکال دے۔ انہوں نے مالا کو کثرت سے ذکر الہی کے متعلق ہدایات دی تھیں اور جاتے جاتے انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ مالا کسی کی بد نظر کے حصار میں ہے اور ستاروں کی نحوست کا اس پہ اثر ہے۔ خالہ صاحبہ 1 ہفتے کے لیے جرمنی آئی تھیں، انہیں جلد واپس چلے جانا تھا اور مالا چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے وہ ان کی دعوت کرے۔ اس ضمن میں اس کا پروگرام بھی طے ہو چکا تھا جو جلد ہی ترتیب پایا۔ اس روز کھانے کے دوران بھی مالا یہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر آفاق اور عیسیٰ نے ایک الگ موضوع چھیڑ رکھا تھا۔ وہ نوٹ تو کب سے کر رہی تھی کہ آفاق عیسیٰ کے کانوں میں گھسا ہوا ہے، مگر اپنی سوچوں میں گم ہونے کی بیماری کے باعث وہ ان کی گفتگو سننے سے محروم رہ گئی تھی۔ اب جب کہ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی تو وہ دونوں ہی منہ بند کیے کھانا کھانے میں مگن ہو چکے تھے۔ عیسیٰ کے چہرے پر بے نیازی تھی جبکہ آفاق کا منہ پھولا ہوا تھا۔ جانے ان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ مالا کو فطری سا تجسس ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد آفاق نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ وہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ تمہیں میرا کچھ احساس ہی نہیں؟ وہ دکھی سا نظر آ رہا تھا، لہجے میں ہزاروں شکوے تھے۔ مالا کو اس کی اداکاری پر سخت تاؤ آنے لگا تھا، خصوصاً جب وہ میسنی سی شکل بنا کے اپنی کوئی بھی بات عیسیٰ سے منوا لیتا تھا، اور عیسیٰ ایسا نرم دل تھا کہ فوراً پسیج جاتا۔ تمہارا احساس نہ ہوتا تو تم میرے سامنے بھی بیٹھے نہ ہوتے۔ عیسیٰ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا جو کچھ دیر پہلے مالا نے بھر کے رکھا تھا۔ وہ معمول کے مطابق عیسیٰ کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھتی جا رہی تھی، حالانکہ پہلے یہی معمول عیسیٰ کا تھا، مگر اب مالا نے اس کی گدی سنبھال لی تھی۔ آفاق سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا، فوراً منہ بسور کے بولا، تم چاہتے ہی نہیں میرا بھی کوئی خیال رکھے مالا کی طرح۔ آفاق کے دکھ کا پس منظر سمجھتے ہوئے مالا کے منہ میں کڑوے بادام آ گئے تھے۔ یقیناً وہ ایفی سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ ایک منافق، فریبی اور مکار شخص معصوم سی ایفی کو اپنے جال میں پھانسنے والا تھا۔ کیا خبر آفاق کی اس میں بھی پلاننگ شامل ہو؟ وہ پیپرز بنوا کر ایفی کو چھوڑ دے یا کوئی اور بڑا ڈوج دے جائے؟ بھلا منافق اور جھوٹے لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ مالا کے اندر باہر بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ اپنی مخلص سہیلی کو کیسے اس فراڈیے سے بچا پاتی؟ میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ عیسیٰ نے کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ پونچھے تھے۔ اب وہ فراغت کے ساتھ آفاق کو لاجواب کر سکتا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کل کے بجائے آج تمہارا نکاح پڑھا دوں، کم از کم تمہاری بد نظر کا فوکس تو بدلے گا۔ ضرور تم میری اور مالا کی محبت کو نظر لگانے والے ہو۔ وہ آنکھوں میں شرارت بھرے اسے چھیڑ رہا تھا۔ عیسیٰ کی توقع کے عین مطابق وہ فوراً برا مان گیا۔ میں کیوں نظر لگاؤں گا؟ بھلا بہنوں کے شوہروں کو نظر لگائی جاتی ہے؟ اس پل جو بھول پن آفاق نے اپنے چہرے پر پینٹ کر رکھا تھا، مالا کو ایک دم مڈ ماسک لگا۔ اس کا دل چاہا آفاق مکار لومڑے کا منہ ہی نوچ لے، مگر وہ یہ سب صرف سوچ سکتی تھی، عمل کرنا آسان نہ تھا۔ اب مسکا مت لگانا، میں اپنی بیگم کے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھا کر فل ہو چکا ہوں۔ عیسیٰ نے مسکرا کر جتایا، تو پھر نیکی سے کچھ آگے بھی بڑھو۔ آفاق بری طرح چڑ گیا۔ تو یہ بات ہے، وہ گویا سمجھ کر مسکرا دیا۔ آفاق نے فوراً باتیں کھلا دی۔ جی ہاں، یہی بات تو تھی۔ آفاق ضرورت سے زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گیا۔ بھلا کون سی؟ عیسیٰ نے اگلے ہی لمحے اس کی پوری ایکسائٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ آفاق کو غصہ آ گیا۔ ادھر مالا برتن اٹھاتی جھٹک کے رک گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی پھر جیسے پھٹ پڑی، اور تم بھی؟ مالا کا رد عمل اچانک سامنے آیا تھا۔ وہ دونوں بری طرح سے چونکے تھے۔ مالا ان کے تاثرات دیکھنے رکی نہیں تھی، بلکہ فوراً ہی کچن میں چلی گئی۔ آفاق اس کی بات پر کچھ دیر تک کے لیے بونچکا کے رہ گیا تھا، پھر ہلکا سا ہنس پڑا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.